الله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم إلى آخر الآية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من تمسك بسنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم علماء کرام، معزز سامعین، میرے بزرگوں اور دوستوں، آپ کا یہ اجلاس سیرت النبی کے عنوان سے منعقد ہوا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے سامنے آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تو صورت ہے، ایک سیرت ہے، ایک سریرت ہے، اور ہمارے لیے ان تینوں چیزوں کو اپنانا ہے. آپ کی ہمیں صورت بھی اپنانا ہے اور آپ کی سیرت بھی اپنانا ہے اور آپ کی سریرت بھی ہمیں اپنانا ہے. صورت اور سیرت تو آپ نے سنا ہوگا، سریرت نہیں سنا ہوگا. سریرت کہتے ہیں سینے کی کڑھن کو اور درد کو، اندر کے غم کو اور فکر کو، کہ ہماری فکر، ہمارا غم، ہماری کڑھن اور ہمارا درد بھی وہ بنے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا درد تھا. تب ہم حقیقی امتی کہلانے کے حقدار ہوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو صورت کے اعتبار سے بھی اعلیٰ و بالا بنایا تھا کہ آپ جیسا دنیا میں کوئی آیا نہیں اور جنت میں بھی آپ جیسے حور و غلمان نہیں. ایسا حسین بنایا تھا کہ آپ کے حسن کی مثال کے لیے کوئی دنیا میں چیز ہی نہیں. مثال تو اس کی دی جائے جس جیسا کوئی ہو
اور جس جیسا کوئی ہے ہی نہیں تو مثال کاہے سے دیں؟ آپ جیسا کوئی اللہ نے بنایا ہی نہیں تو مثال دیں تو کاہے سے دیں؟ عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا جو قول ہے بڑا عجیب و غریب. حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ نے وہ سانچہ توڑ دیا ہے جس سانچے میں اپنے نبی کو بنایا تھا، اب دوسرا بن ہی نہیں سکتا. تو نبی علیہ السلام کو ظاہر کے اعتبار سے بھی اللہ نے بے پناہ خوبصورت بنایا تھا. اور حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے بقول اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے حسن پر پردہ ڈال دیا تھا. اگر پردہ نہ ڈالا جاتا تو صحابہ کرام آپ علیہ السلام سے فیض اکتساب نہیں کر سکتے تھے، آپ کی صحبت میں بیٹھ کر دین نہیں سیکھ سکتے تھے. کیوں؟ آپ علیہ السلام کو دیکھنے کی اور آپ کے ساتھ رہنے کی کسی کو سکت نہیں تھی. جب جنت کی حور کو کوئی نہیں دیکھ سکتا، اس دنیا میں اس کی آنکھیں ہی چلی جائیں گی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن تو جنت کی حوروں سے زیادہ ہے. حسان بن ثابت نے فرمایا ہے ما ولدت حواء من صلب آدم ولا بجنان الجنت مثلک آخر. حوا نے آدم کی پشت سے آپ جیسا پیدا نہیں کیا اور جنت میں آپ جیسا کوئی ہے نہیں، اور جنت کی حور کو دنیا کا انسان دیکھ نہیں سکتا. جب سورج اس کے ہاتھوں کے حسن کو دیکھ نہیں پا رہا ہے کہ اگر جنت کی حور سورج کے سامنے یوں ہاتھ کر دے تو سورج کیا ہے، چھپ جائے، منہ چھپا لے اپنا، تو ہم اور آپ کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ اور اللہ کے نبی کا حسن اس سے بھی زیادہ ہے. تو اگر پردہ نہ ڈالا جاتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے دیکھ سکتے تھے؟ جنت کی حور تو اتنی حسین ہے. ایک ساتھی جماعت میں گیا اور رات میں سویا تو سوتا ہی رہا، اٹھ ہی نہیں رہا، بے ہوش نہیں، یعنی زندہ ہے لیکن آنکھ نہیں کھولتا. اسپتال میں لے گئے، ٹریٹمنٹ ہوا، سب کچھ کیا، اور اس کے بعد میں 40 دن بعد ہوش آیا. اس سے پوچھا کیا ہو گیا تھا؟ کہنے لگا خواب میں حور دکھ گئی تھی. خواب میں کیا دکھ گئی تھی؟ حور دکھی خواب میں، تو 40 دن تک ہوش نہیں آیا. اگر دنیا میں آ جائے، ہم جتنے بیٹھے ہیں نا، اور جتنے بھی بیٹھے ہیں سارے ہی کے سارے اپنی جان دے بیٹھے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تو اس سے بھی زیادہ تھا. اگر پردہ نہ ڈالا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حسن کو دیکھ کر کسی کی مجال نہیں تھی کہ آپ کے سامنے آتا، سارے ہی اپنا دل دے بیٹھتے اور دل کے پرخچے ہو جاتے. تو اللہ نے پردہ ڈال دیا آپ کے حسن پر. تو ظاہری اعتبار سے نبی علیہ السلام بے پناہ خوبصورت، بے پناہ حسین، ایسا متناسب الاعضاء انسان کوئی پیدا ہی نہیں ہوا. جیسا عضو ہونا چاہیے ویسا ہی اللہ نے بنایا، کہ اس سے زیادہ خوبصورت بن نہیں سکتا. اسی لیے حسان بن ثابت نے کیا فرمایا؟ خلقت مبرأ من كل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء. آپ ہر عیب سے بری پیدا ہوئے، گویا کہ ایسے ہی پیدا ہوئے جیسا آپ خود چاہتے تھے. اگر آپ میں سے کسی سے کہا جائے کہ جناب آپ جیسا بننا چاہے تو نیت کرو ویسے ہو جاؤ گے، تو ہم کیا چاہیں گے؟ کہ دنیا میں ایسا بنوں کہ میرے جیسا کوئی نہ ہو. حسان بن ثابت کہہ رہے ہیں اللہ نے آپ کو ایسا بنایا، یوں سمجھو جیسا آپ نے خود اپنے آپ کو چاہا ہو، ایسا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا. تو نبی علیہ السلام ظاہری اعتبار سے حسین، اور اللہ نے اسی لیے آپ کے حسن کی تعریف قرآن میں کی اور فرمایا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ. وَالضُّحَىٰ کی 17 تفسیریں ہیں روح المعانی میں. ان میں سے ایک یہ بھی ہے وَالضُّحَىٰ اے خوبصورت مکھڑے والے، وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ اور اے وہ ذات جس کی زلفیں، سیاہ زلفیں چہرے پہ چھا جاتی ہیں. اللہ آپ کے حسن کی تعریف کر رہا ہے.
تو نبی علیہ السلام کتنے حسین ہوں گے. اور پھر اللہ خود کیا فرما رہا ہے؟ قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ. نبی جی آپ کا چہرہ جو آسمان کی طرف اٹھتا ہے ہم اسے دیکھتے ہیں، ہم اسے دیکھتے ہیں. قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ کہنے لگی اللہ کے نبی، اللہ آپ سے کتنا پیار کرتا ہے، کتنا پیار کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں کیا فرما رہا ہے؟ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا. نبی جی آپ ہماری نظروں میں رہتے ہو، آپ ہماری نظروں میں رہتے ہو. جیسے ماں اپنے بیٹے سے کہتی بیٹا تو کہیں بھی چلا جا میری نظروں کے سامنے رہتا ہے، نظروں سے اوجھل نہیں ہوتا. اللہ بھی فرما رہا ہے فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا. او نبی جی تم ہماری نظروں میں رہتے ہو، ہماری نگاہوں میں رہتے ہو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا خوبصورت بنایا ہے. اچھا ایک سوال یہاں پہ آپ سے میں کیا کرتا ہوں، یہ حسن جو اللہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان کیا ہے داڑھی کے ساتھ یا بغیر داڑھی کے؟ زور سے بولنا بھائی. داڑھی کے ساتھ بغیر داڑھی کے؟ ارے بولو نا. داڑھی کے ساتھ نا، اس لیے کہ قرآن کے اندر حسن بیان کیا گیا اور قرآن نبی پر اترا ہے کتنی عمر میں؟ 40 سال کی عمر میں اترنا شروع ہوا ہے. تو اللہ کے نبی کی تو داڑھی ہے. صحابہ کہتے اتنی لمبی داڑھی تھی آپ جب قرات کرتے تھے تو پرچھائی میں یہ داڑھی ہلتی ہوئی نظر آتی تھی. آپ کی داڑھی کیسی تھی؟ ذوالقصہ، گھنی داڑھی تھی، لمبی داڑھی تھی، سینہ آپ کا بھر جاتا تھا، ایسی داڑھی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور گنجان داڑھی تھی، چھترے بال نہیں تھے، گنجان داڑھی تھی، لمبی تھی، سینہ بھرا ہوا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. سیاہ داڑھی تھی، چند بال سفید ہوئے تھے سر اور داڑھی میں، جن کو گن کر صحابہ نے بتایا کہ 20 تھے. کتنے تھے؟ آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے میری بیوی کے اتنے بال سفید ہیں؟ ہے کوئی جوان بتا دو؟ ہاں بھائی بہت سے جوان بیٹھے ہیں، کوئی اپنی گرل فرینڈ کے بتائے گا کہ میری گرل فرینڈ کے اتنے بال سفید ہیں؟ بتا سکتا ہے؟ میری بیٹی کے یا میری بہو کے اتنے بال سفید ہے؟ بتا لے گا. محبت تو بہت ہے بیوی سے، بیٹی سے بھی، بہو سے بھی، اور دوسروں سے بھی، باپ سے بھی، بھائی سے بھی، بیٹے سے بھی. لیکن کوئی گن کے بتا سکتا ہے کہ میرے بیٹے کے اتنے بال سفید ہو گئے، بیٹی کے اتنے ہو گئے، بیوی کے اتنے ہو گئے، فلاں کے اتنے ہو گئے؟ عشق تو صحابہ کو تھا نبی سے، محبت تو صحابہ کو تھی نبی سے، کہ اتنی محبت کے بالوں کو گن کے بتا دیا کہ اتنے سفید ہیں. انتہا ہے محبت کی، انتہا کہ جس سے محبت ہوتی ہے اس کی ایک ایک چیز سے محبت ہوتی ہے، ایک ایک ادا سے محبت ہوتی ہے، ایک ایک نقل و حرکت سے محبت ہوتی ہے. صحابہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی ہی محبت تھی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن اللہ نے بیان کیا کیسے؟ داڑھی کے ساتھ بغیر داڑھی کے؟ داڑھی کے ساتھ. اور دنیا میں سب سے زیادہ حسین پیدا کون ہوا؟ اللہ کے نبی. آپ سے زیادہ کوئی حسین نہیں، اور حسین ہیں داڑھی کے ساتھ، بغیر داڑھی کے نہیں حسین ہے. داڑھی کے ساتھ حسن بیان کیا اللہ نے قرآن نبی کا. اب بتاؤ کوئی آدمی یہ کہے میں بغیر داڑھی کے حسین ہوں، اس کی بات یہ غلط ہے یا صحیح ہے؟ یا تو ہم تو یہی کہیں گے شاید دماغ کا اس کا خلل ہے. دنیا میں جو سب سے زیادہ حسین آیا ہے اور حسن کو جس کے حسن کو اللہ نے بیان کیا وہ داڑھی کے ساتھ ہے، بغیر داڑھی کے نہیں ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہم سماج سے، معاشرے سے، ماحول سے متاثر ہو کر کے داڑھی نہ رکھیں، لیکن میرے نبی کا حسن داڑھی کے ساتھ تھا. ایک جوان ہو یا بوڑھا یا ادھیڑ عمر ہو، اس کا حسن داڑھی کے ساتھ ہوگا، دنیا میں بغیر داڑھی کے نہیں ہو سکتا. تو اس لیے آپ سے بھی عرض کروں گا کہ آپ بھی نیت کرو کہ انشاءاللہ ہم بھی رکھیں گے. رکھو گے نا انشاءاللہ؟ ہم بھائی تشکیل والے آدمی ہیں، ہم جماعتی، پکے جماعتی، کچے بھی نہیں، 100% جماعتی. سمجھ رہے بھائی؟ 100% اور مستند جماعتی، سال لگائے ہوئے. کیسے؟ مستند مولوی کون سا ہوتا ہے جماعت والوں کے نزدیک؟ جس کا سال لگا ہوا. تو ہم سال لگے ہوئے مولوی ہیں، تو اس لیے ہم بغیر تشکیل کے نہیں چھوڑتے، کچھ نہ کچھ تشکیل ہماری ہوتی ہے. تو آپ بھی نیت کرو کہ انشاءاللہ ہم بھی داڑھی رکھائیں گے.
ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کون کون رکھائے گا؟ جن کی رکھی وہ بھی نہیں رکھی ہے وہ نیت کریں کہ میں نبی جیسا اپنا چہرہ بناؤں گا انشاءاللہ۔ اللہ عمل کی توفیق دے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن کیسے ہے؟ داڑھی کے ساتھ ہے۔ آپ علیہ السلام کے حسن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بیان کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کی اپنے نبی سے انتہا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کے تمام اعضاء کا تذکرہ قرآن کے اندر کیا، ہاتھوں کا، پیر کا، آنکھوں کا، لبوں کا، زبان کا، دل کا، پیشانی کا، سر کا، سینے کا، تمام اعضاء کا تذکرہ، کان کا تذکرہ قرآن کے اندر۔ جیسے ایک ماں ہوتی نا، میرے بچے کا کان ایسا ہے، میرے بچے کی ناک ایسی ہے، میرے بچے کے ہونٹ ایسے ہیں، اس کے گال ایسے ہیں، میرے بچے کے بال ایسے ہیں، اور میرے بچے کا سینہ ایسا ہے، میرا بچہ بولتا ایسا ہے، میرا بچہ کھیلتا ایسا ہے۔ جیسے ماں اپنے بچے کی تعریف کرتی ہے، جو ماں کو اپنے بچے سے محبت ہے، میرے اللہ کو میرے نبی سے اس سے ہزاروں گنا زیادہ محبت ہے۔ تو اس لیے اللہ نے قرآن کے اندر ان تمام اعضاء کا تذکرہ کیا۔ میں وہ آیات نہیں پڑھتا، بات لمبی ہوگی۔ آیات کے اندر باقاعدہ تذکرہ ہے، یہ اللہ کی محبت ہے۔ اور پھر اعضاء کا تذکرہ ہی نہیں، آپ کے جہاد کا تذکرہ، آپ کے امن کا تذکرہ، آپ کی نماز کا تذکرہ، اور آپ کی تہجد کا تذکرہ، آپ کے کپڑوں کا تذکرہ، آپ کے کپڑوں کا تذکرہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا تذکرہ۔ راتیں کیسی، دن کیسی، مسجد میں کیسے، میدان جہاد میں کیسے، دوستوں کے ساتھ کیسے، دشمنوں کے ساتھ کیسے، بیویوں کے ساتھ کیسے، اور پرائے لوگوں کے ساتھ کیسے، انسانوں کے ساتھ کیسے، جناتوں کے ساتھ کیسے، فرشتوں کے ساتھ کیسے، اور پھر انسانوں میں جو مختلف طبقات ہیں کہ مزدوروں کے ساتھ اللہ کے نبی کیسے، پڑھے لکھوں کے ساتھ کیسے، جاہلوں کے ساتھ کیسے، شہریوں کے ساتھ کیسے، دیہات والوں کے ساتھ کیسے، اور مردوں کے ساتھ کیسے، عورتوں کے ساتھ کیسے، تمام کا تمام اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا، اور صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں ذکر کیا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کو اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کو کیا ہے؟ محبت ہے، اور صحابہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہے؟ محبت۔ اللہ کرے ہمیں بھی نبی سے محبت۔ میں نہیں کہہ رہا ہے نہیں آپ کو، نہ ہوتی تو یہاں کیوں بیٹھے ہوتے؟ ہے محبت، لیکن خدا کرے اس درجے کی محبت ہو جو محبت مطلوب ہے، اتنی محبت ہو کہ ہمیں نبی کی سنت پر عمل کرنے کے لیے مجبور کر دیں، اتنی محبت ہو کہ خدا کے حکم توڑتے ہوئے ہماری جان نکل جائے، اتنی محبت ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائیں میری ادائیں بن جائے، آپ کا پیغام میرا پیغام بن جائے، آپ کا درد میرا درد بن جائے، آپ کی کڑھن میری کڑھن بن جائے، آپ کا رونا میرا رونا بن جائے، اور آپ کا ہنسنا میرا ہنسنا بن جائے۔ ایسی محبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم سب کو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کو بیان کیا۔ ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کی شان میں یوں کہتی ہیں، لنا شمس وللآفاق شمس وشمسی خیر من شمس السماء فإن الشمس تطلع بعد فجر وشمسی تطلع بعد العشاء۔ اے آسمان تیرا ایک سورج ہے اور ایک میرا سورج ہے۔ اے آسمان تیرے سورج سے میرا اچھا سورج ہے، کیوں؟ تیرا سورج فجر کے بعد نکلتا ہے، میرا سورج عشاء کے بعد نکلتا ہے۔ تیرے سورج کے پاس جائے کوئی تو جل جائے گا، اور میرے سورج کے پاس آئے تو اما پائے گا۔ تیرے سورج کے پاس جائے تپش لگے گی، میرے سورج کے پاس آئے تو ٹھنڈک ملے گی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ازواج مطہرات آپ کے حسن کو بیان کر رہی ہیں، آپ کے جمال کو بیان کر رہی ہیں، صحابہ آپ کے جمال کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کو بیان کر رہے ہیں۔ اور آپ علیہ السلام کا حسن ایسا ہے کہ اگر وہ ہمارے سامنے ہو، دل خود کہے گا اتنے خوبصورت آدمی سے تو پیار کرنا ہی چاہیے۔
اس لیے کہ انسان فطری طور پر حسن پرست ہے. فطری طور پر انسان کیا ہے؟ حسن پرست ہے. کسی بھی حسین چیز کو دیکھتا ہے دل اس کا اس طرف مائل ہو جاتا ہے. ایک آدمی حسین کھڑا ہو اور دوسرا آدمی بدشکل کھڑا ہو، آپ کی نظر کس پہ پڑے گی؟ حسین کی طرف. یہ فطرت ہے انسان کی فطرت ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حسین بنایا، اسی لیے ہر نبی کو اللہ نے خوبصورت بنا کے بھیجا ہے. کیوں؟ تاکہ کوئی کہہ نہ سکے اپنی شکل تو سنبھال لو پہلے، نبی بن کے آئے ہو. کوئی ٹیڑھا میڑھا، کوئی جسمانی عیب والا نبی اللہ نے دنیا میں نہیں بھیجا. کوئی نبی ایسا اللہ نے نہیں بھیجا. ظاہری حلیہ، اس کی شباہت اور اس کی شکل و صورت اللہ نے خوبصورت بنائی ہے، تاکہ جب امت کے سامنے پیغام میں حق پیش کیا جائے تو امت تانا نہ دے سکے جسمانی عیب کا یا کردار کے عیب کا. نبی کی صورت بھی اچھی ہوتی ہے اور نبی کی سیرت اور نبی کا کریکٹر بھی کیا ہوتا ہے؟ بہت ہی مضبوط ہوتا ہے. کریکٹر پر کوئی بھی انگلی اٹھانے کی ہمت نہیں کر سکتا، ایسا کریکٹر نبی کا ہوتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو بھی کیا کیا؟ سب سے حسین پیدا کیا. انبیاء حسین ہیں لیکن ان حسینوں میں سب سے حسین کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اسی لیے کہنے والے نے کیا کہا؟ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری آنچ خوباں ہما دارند تو تنہا داری. یوسف کا حسن، موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں جو روشنی ہوتی تھی ید بیضا داری، اور عیسیٰ علیہ السلام کی پھونک سے جو مردے زندہ ہوتے تھے، میرے نبی نے بھی مردوں کو زندہ کیا. میرے نبی نے بھی کیا کیا ہے؟ مردوں کو زندہ کیا ہے. آنچ خوباں ہما دارن، یہ سب جتنے خوبیاں اور حسن و جمال اور کمالات رکھتے ہیں وہ سب آپ کے اندر موجود ہیں. وہ سب آپ کے اندر کیا ہیں؟ موجود ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنے انبیاء کو کمالات دیے گئے اور انبیاء کرام کو جو علوم دیے گئے، وہ سارے کمالات اور علوم اور اخلاق اور کردار کہنے والوں نے، علماء نے کہا وہ زکوٰۃ ہیں اللہ کے نبی کے علوم اور اخلاق. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا علم سمندر اور انبیاء کا علم اس کے مقابلے میں کیا ہے؟ قطرہ ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا علم قطرہ ہے اللہ کے علم کے مقابلے میں. اللہ کے علم کے مقابلے میں. کیوں؟ نبی کو جتنا علم دیا گیا ہے اس علم کو سمیٹا جا سکتا ہے، گنا جا سکتا ہے، لیکن اللہ کا علم کیا ہے؟ ازل سے ہے، ابد تک رہے گا. ازل سے ہے، ابد تک رہے گا. اللہ کا علم اول دنیا سے ہے اور آخر تک رہے گا. اور جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ ہو چکا ہے، جو کچھ ہوگا، سب علم اللہ کے پاس ہے. نبی کا علم سمندر کس کے مقابلے میں؟ انبیاء کے مقابلے میں. تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہر بھی سب سے اعلیٰ اور آپ کا باطن بھی سب سے کیا ہے؟ اعلیٰ. ظاہری حسن پر میں بیان کروں تو بھی آدھا گھنٹہ اور جائے گا، اس لیے اسی پر میں کیا کرتا ہوں؟ بس کرتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر کے اعتبار سے کیا تھے؟ بڑے حسین، بڑے خوبصورت تھے کہ آپ جیسا کوئی، یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا. تو یہ قصہ مختصر شیخ سعدی نے سنا دیا. یا صاحب الجمال، او جمال کے مالک، خوبصورتی کے مالک، ویا سید البشر، اور تمام انسانوں کے سردار، من وجهک المنیر لقد نور القمر، آپ کے نورانی چہرے ہی سے تو یہ چاند چمک رہا ہے. آپ کی تعریف ممکن نہیں ہے جیسا آپ کا حق ہے. بس اتنا یہ ہے کہ اللہ کے بعد آپ کا سب سے زیادہ حق ہے کہ آپ کے بعد آپ علیہ السلام کو جو اللہ نے کمالات دیے ہیں، ان کمالات کو یوں آپ کہہ سکتے ہیں کہ خدا کے بعد سارے کمالات کس کے پاس ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. تو اس لیے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم
اگر ملے ہیں تو ہمارے لیے بڑی شرف کی، عزت کی اور عظمت کی بات ہے کہ اللہ نے ہمیں نبی کی امت میں کیا کیا ہے؟ پیدا کیا ہے۔ اس کا حق تو ادا کرنا ہے کہ نہیں ادا کرنا؟ ایک آدمی کو ڈی ایم بنا دیا جائے اور وہ اپنے آواس میں اور اپنے مکان میں بیٹھا رہے، باہر دنگا ہو رہا ہے، لڑائی ہو رہی ہے، عوام میں جھگڑے ہو رہے ہیں، فساد ہو رہے ہیں، غنڈہ گردی ہو رہی ہے، چوریاں ہو رہی ہیں، ڈاکے پڑ رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا، وہ اپنے کیا ہے مکان میں کوٹھی میں مزے کر رہا ہے۔ بولو یہ ڈی ایم بنانے کے لائق رہے گا؟ چند دن تو کیا ہے مکھ منتری برداشت کرے گا، اور چند دن کے بعد جب اس کے پاس خبریں پہنچیں گی یہ تو کیا کرتا ہے، موج مستی کر رہا ہے اپنی کوٹھی میں، تو اس کو ڈی ایم کے عہدے سے ہٹا کر کے داروغہ بنا دیا جائے گا کہ تو اس قابل نہیں ہے کہ تو ڈی ایم بن سکے، یا اپنے پاس اسے بلا لے گا کہ تم میرے پاس رہو، عوام میں رہنے کے لائق نہیں ہو۔ ہمیں بھی اللہ نے ایک مقام دیا ہے، ہمیں بھی اللہ نے ایک مرتبہ دیا ہے، نبی کا امتی اللہ نے بنایا ہے۔ کیا بنایا ہے؟ نبی کا امتی بنایا ہے، اور یہ امتی ہونا ایمان کے ساتھ وہ شرف اور وہ مقام و مرتبہ ہمیں ملا ہوا ہے کہ کوئی مقام و مرتبہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ لیکن جب مقام ملا ہے تو کام بھی تو ملا ہے۔ کیا ملا ہے؟ کام بھی تو ملا ہے۔ مقام ملا ہے اور کام ہم نہ کریں، جیسے اس ڈی ایم کو وہاں سے برخاست کر کے کہیں اور بھیجا جائے گا یا اپنے پاس رکھا جائے گا۔ اسی طریقے سے اگر ہم نے کام نہ کیا، جو مقصد زندگی ہم نے اسے فراموش کر دیا، تو قرآن اعلان کر رہا ہے ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم۔ اگر تم پھر گئے، مکر گئے، بدل گئے، پشت پھیر لی، تو یاد رکھو ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم، تمہاری جگہ دوسروں کو لے آؤں گا، تمہیں ختم کر دوں گا۔ اللہ صاف اعلان کر رہا ہے، اور وہ کیا ہوں گے؟ ثم لا یکونوا امثالکم، وہ تمہاری طرح بے عمل، بد عمل، بد عقیدہ، خدا فراموش، نبی فراموش نہیں ہوں گے۔ لا یکونوا امثالکم، تمہارے جیسے نہیں ہوں گے۔ تو اس لیے ہم اس خام خیالی میں مبتلا نہ رہیں اور اس خوش فہمی میں مبتلا نہ رہیں کہ نبی کی امت میں پیدا ہو گئے، بیڑا پار ہو گیا۔ ہاں بہت بڑی نعمت ملی ہے، لیکن اگر اس نعمت کی ناقدری کریں گے تو یاد رکھنا کیا بعید ہے کہ مرتے وقت یہ نعمت چھن جائے، ہمارے پاس نہ رہے، ایمان سلب ہو جائے اور شیطان ہمارے ایمان پر شبخ مار کر کے ہمیں دنیا سے مرتد ہو کر کے لے جائے۔ اگر ہم نے کام نہ کیا، اگر ہم نے محنت نہ کی، ہم نے نبی کی سنتوں کو حرز جانا بنایا اور ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو اپنا اوڑھنا اور بچھونا نہ بنایا، مقصد زندگی ہمارا کھانا پینا شادی بیاہ نہیں ہے، مقصد زندگی ہمارا دین ہے، آخرت کی طلب ہے، اور اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنا، یہ ہمارا مقصد زندگی، اپنی عبادت کرنا اور اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنا، یہ ہمارا مقصد زندگی۔ تو ایک ہے سورۃ النبی اور دوسرے ہے کہ سیرت النبی۔ سورۃ النبی مختصر میں نے آپ کے سامنے عرض کی، دوسری کیا ہے؟ سیرت النبی، نبی کی سیرت، نبی کا کردار، نبی کے اخلاق، نبی کا کریکٹر کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پیغام کیا دیا ہے، میسج ہمیں کیا دیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کون سی وہ زندگی دی ہے جس کو اپنا کر کے ہم کامیاب ہو سکیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے وہ بالکل عیاں اور ظاہر اور اتنا طویل موضوع ہے کہ میں رات بھر بیان کرتے میں تھک سکتا ہوں، سنتے ہوئے آپ تھک سکتے ہیں، لیکن نبی کی سیرت کے پہلو کا ایک حصہ بھی نہیں بیان ہو سکتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، ایک پہلو آپ کی سیرت کا یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے اللہ کے دین کو اپنی زندگی میں لانے کے بعد اللہ کے بندوں تک پہنچایا ہے۔ نبی کی سیرت ہے یہ، نبی کی کیا ہے یہ؟
سیرت ہے، جو دین ملا وہ دین آپ نے صحابہ میں پہنچایا اور صحابہ نے بعد والوں کو پہنچایا، اور نبی نے اپنی زبان سے بھی کہا۔ آپ علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر کیا اعلان کیا؟ الا هل بلغت، الا هل بلغت، کیا میں نے دین تم تک پہنچا دیا ہے؟ 1.25 لاکھ کا مجمع موجود ہے، سارے صحابہ یک زبان ہو کر کہتے ہیں، سارے صحابہ یک زبان ہو کر کے کہتے ہیں قد بلغت الرسالہ وادیت الامانہ ونصحت الامہ وکشفت الغمہ وجاہدت فی سبیل اللہ حق جہادہ۔ اے نبی، قد بلغت الرسالہ، رسالت کے پیغام کو پہنچا دیا، وادیت الامانہ، اور دین کی امانت جو آپ کو ملی تھی آپ نے پہنچا دی، وَنَصَحْتَ الْأُمَّةِ، اور امت کی خیر خواہی میں کوئی بھی دقیقہ فروگزاشت نہیں کیا، مکمل امت کے ساتھ آپ نے خیر خواہی کی ہے۔ وَنَصَحْتَ الْأُمَّةِ وَكَشَفْتَ الْغُمَّةِ، اور آپ نے امت سے تکالیف کو، مشقتوں کو، پریشانیوں کو نکالا ہے، ختم کیا ہے۔ وَجَاهَدْتَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، اور آپ نے اللہ کے راستے میں مجاہدے اور قربانی کا حق ادا کر دیا۔ سارے صحابہ نے یک زبان ہو کر جب یہ جواب دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل خوش ہو گیا، چہرہ کھل گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور پھر اس وقت اللہ کے نبی نے اللہ کو گواہ بنایا، انگلی اٹھا کر آپ نے فرمایا اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ رہے، اے اللہ تو گواہ رہے، اے اللہ تو گواہ رہے، تیرے 1.25 لاکھ بندے یہ گواہی دے رہے ہیں میں نے تیرا پیغام ان تک پہنچا دیا ہے۔ کیا یہ نبی کا پیغام ہم نے لیا؟ اور پھر آپ نے کیا فرمایا؟ الا الا فلیبلغ الشاہد منکم الغائب، جو تم میں موجود ہے وہ غائبین تک میرا پیغام پہنچا رہے، یعنی جس کو پیغام پہنچتا رہے وہ دوسروں تک پہنچاتا رہے، جس کو دین پہنچتا رہے وہ دوسروں تک دین پہنچاتا رہے، جس کو احکامات ملتے رہے وہ دوسروں کو احکامات دیتا رہے، جس کو نبی کی زندگی ملتی رہے وہ دوسروں کو نبی کی زندگی دیتا رہے، جس کے سامنے نبی کی سیرت آتی رہے وہ دوسروں تک نبی کی سیرت کو پہنچاتا رہے، جو قرآن کو جاننے والا ہے دوسروں کو قرآن سکھاتا رہے، جو نبی کی احادیث کا جاننے والا ہے دوسروں تک نبی کی حدیث کو پہنچاتا رہے، جو نبی کے طریقے کو اپنانے والا ہے دوسروں کو اس طریقے پر لانے کے لیے مکمل کوشش کرتا رہے۔ الا فلیبلغ الشاہد منکم الغائب، جو تم میں سے موجود ہے وہ غائبین کو پہنچا دے۔ ہم ملاؤں کا کام پہنچانا ہے، منوانا نہیں۔ ابھی مولانا وکیل صاحب آپ کے سامنے رکھ رہے تھے جو حالات چل رہے ہیں، ہم آپ سے کہہ سکتے ہیں، بتلا سکتے ہیں، درد مندی کے سامنے، درد مندی کے ساتھ آپ کے سامنے اپنے دل کا دکھ رکھ سکتے ہیں، منوانا تو میرے بس کا نہیں، منوانا تو میرے بس کا نہیں ہے۔ میں آپ سے کہہ سکتا ہوں اگر آپ ماننے کے لیے تیار ہوں، واللہ خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، کوئی آدمی کہے میں سنت پر چلوں گا، میں اس کے جوتے اٹھا کے اپنے سر پہ رکھ لوں گا، سر پہ رکھ لوں گا کہ میں نبی کی سنت پر عمل کروں گا۔ کوئی ہو تو ایسا، کوئی ہو تو ایسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو جو اپنائے، آپ علیہ السلام کے طریقے پر جان دینے والا ہو، نبی کی سیرت کو اپنانے والا ہو، نبی کی صورت کو اپنانے والا ہو۔ ہم نے دین کو کھلونا بنایا، کھلواڑ بنایا ہے، ہم مذاق سمجھتے ہیں دین کو، نبی کی شریعت کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو۔ ہم دوسروں کو دین کیا پہنچاتے، ہمارے اپنے گھر سے دین کے جنازے نکل رہے ہیں، ہمارے گھر مذبح خانہ بنے ہوئے ہیں نبی کی سنتوں کے، نبی کی سنتیں میرے گھر میں ذبح ہو رہی ہوں، میرے گھر سے نبی کی سنتوں کو دھکا دے کر کے نکالا جائے، میری اولاد، میرا بیٹا، میری بیوی اور میری بچی نبی کی سنتوں کے ساتھ کھلواڑ کرتی ہو، اور میری اولاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو دھکے دے کر کے نکالتی ہو، اور میری پیشانی پہ بل نہ آئے، میرے دل میں درد نہ ہو، مجھے تکلیف نہ ہو، تو مجھ سے بڑا بے حس کون ہوگا، مجھ سے بڑا بے وفا امتی کون ہوگا، مجھ سے بڑا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غدار امتی کون ہوگا کہ میں اپنی آنکھوں سے اپنے نبی کے
نبی کی سنتوں کے جنازے اپنے گھر میں دیکھ رہا ہوں اور پھر بھی میں ٹس سے مس نہیں ہوتا، میرے اندر جنبش پیدا نہیں ہوتی، میرے دل میں حرکت پیدا نہیں ہوتی، میرے وجود میں ہلچل نہیں مچتی، میں کیسا امتی ہوں نبی کا، میں کیسا چاہنے والا ہوں نبی کا، مجھے کیسی محبت ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیغام دیا اپنی سیرت سے، الا فلیبلغ الشاہد منکم الغائب، جو تم میں یہاں موجود ہیں وہ غائبین کو میرا پیغام پہنچائے۔ تو آپ بھی نیت کرتے ہو دین کا پیغام دوسروں کو پہنچاؤ گے؟ میں تو آپ سے صرف اتنا کہتا ہوں، ہر ایک اپنے گھر میں 100% دین کو زندہ کرے، بعد میں دوسروں کی خبر، پہلے اپنی خبر۔ ایسا نہ ہو سارے جہاں سے باخبر اپنے جہاں سے بے خبر، ایسا نہ ہو سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے لیکن اپنے درد کو بھولا ہوا ہے، اپنے گھر کو بھولا ہوا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ میں دوسروں کو دعوت دے رہا ہوں اور اپنے گھر کو فراموش کر دوں، دوسروں کو سنت و شریعت پر لانے کے لیے محنت کرتا ہوں، میرے گھر میں سنت و شریعت کیا ہے دھکے دے کر کے نکال دی جائے۔ ہر ایک اپنے گھر میں دین لانے کی فکر کرے، نبی کی سنتوں کو زندہ کرنے کی فکر کرے۔ اگر باپ باشرہ ہے، دین پر چلنے والا ہے، تو اپنے بیٹے کے لیے کوشش کرے یہ دین جو میری زندگی میں ہے میری اولاد میں باقی رہے، میری بیٹیوں میں باقی رہے، میری بہوؤں میں دین آئے۔ نہ یہ کہ میں تو دیندار، میری اولاد کیا ہے دین کا مذاق اڑانے والی۔ میرا بیٹا جمعے میں مسجد میں جاتا ہے، باقی نمازیں گول کر دیتا ہے، میں اپنے عمل سے نبی کو تکلیف پہنچاؤں؟ آقا کہہ رہے ہو کیا قرۃ عینی فی الصلاۃ، آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ آقا فرما رہے ہیں نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور میرا بیٹا نماز چھوڑ کر آقا کی آنکھوں کو تکلیف پہنچائے، میری بیٹی نماز چھوڑ کر آقا کی آنکھوں کو تکلیف پہنچائے، میری بیوی میری بہو اور میرا بھائی جو گھر میں رہ رہا ہے یہ نماز چھوڑ کر آقا کو تکلیف پہنچائے، اور میں ٹس سے مس نہیں کہ یہ جانے ان کا کام جانے، جائیں گے جہنم میں۔ یہ کون سا دل ہے، یہ کون سا جگر ہے، یہ پتھر دل لیے بیٹھے ہیں کہ میرے گھر میں فرائض چھوڑے جا رہے، سنتیں چھوڑی جا رہی، اور مجھے احساس نہیں ہو رہا میرے گھر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ذبح ہو رہا ہے اور مجھے احساس نہیں ہو رہا۔ یہ کون سا دین ہے، یہ کس نے دین کی تعلیم دی ہے؟ تو اس لیے سب سے پہلے اپنے گھروں کو دین کا مرکز بناؤ، ہر گھر میں نبی کے دین کا چرچا ہو، ہر گھر کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا چرچا ہو، ہر گھر کے اندر قرآن کا چرچا ہو، ہر گھر کے اندر نبی کی سیرت کا چرچا ہو، تاکہ ہر گھر حقیقی دین کا مرکز بن جائے، ہر گھر سے ایمان کی خوشبوئیں پھوٹیں، ہر گھر ایمان کا کیا ہے گلدستہ بن جائے، ہر گھر میں ایمان کی کلی پھوٹ رہی ہو۔ ایسا ماحول بنانے کی کوشش کرو۔ صرف آپ سننے کے لیے نہیں، میں نے پہلے کہا سننے کے لیے نہیں، کچھ یہاں سے عزائم کر کے جاؤ، کچھ یہاں سے نیت کر کے جاؤ، آپ سب طے کر کے جاؤ کہ آج سے میں اپنے گھروں میں سنتوں کو اجڑنے نہیں دوں گا۔ کرتے ہو نیت انشاءاللہ کہ میں اپنی زندگی کو بھی سنت سے آراستہ کروں گا اور اپنے گھر والوں کی زندگیوں کو سنت کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کروں گا۔ اگر نبی سے سچی محبت ہے، اگر نبی سے سچا تعلق ہے۔ صحابہ کو سچا تعلق تھا، آپ نے پڑھا ہوگا فضائل اعمال میں، ایک صحابی روک رہے ہیں اپنے بیٹے کو، بھائی کنکری نہ مار، یوں وہ رک گیا تھوڑی دیر کے لیے، پھر مارنے لگا۔ حدیث سنائی، اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ اس سے شکار تو نہیں ہوگا، ہاں کسی کی آنکھ کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ وہ پھر کھیلنے لگا، قسم کھا لی کہ زندگی بھر تجھ سے بات نہیں کروں گا، میں نے تجھے نبی کی حدیث سنائی ہے اور تو پھر بھی نہیں مانتا۔ پوری زندگی اپنے بیٹے سے نہیں بولے، صرف اس بات پر نبی کی حدیث کے خلاف یہ کر رہا ہے۔
ذرا اپنے گھروں کو دیکھو، اپنے گھروں کو دیکھو، ایک نہیں روزانہ سینکڑوں حدیثوں کی خلاف ورزی ہوتی ہے، سینکڑوں قرآنی آیات کی خلاف ورزی ہوتی ہے۔ میرے گھر کے اندر جتنے ممبر ہیں روزانہ کتنی حدیث کی مخالفت اور کتنی سنت کی مخالفت کرتے ہیں۔ کیا میں نے کبھی بیٹے سے اس لیے بولنا بند کیا ہے کہ بیٹا نماز نہیں پڑھتا؟ کیا میں نے کبھی اپنے بیٹے سے اس لیے بولنا بند کیا ہے یہ سنت کے خلاف زندگی اختیار کیے ہوئے؟ میں نے بیٹی سے اس لیے بولنا بند کیا ہے یہ حجاب میں نہیں رہتی؟ میں نے بیوی سے اس لیے بولنا بند کیا ہے کہ یہ نماز نہیں پڑھتی، یہ بے حجاب پھرتی ہے؟ نہیں، وہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ سنتیں چھوڑتا رہے، فرائض چھوڑتا رہے، میرے گھر میں سب چھوڑتے رہے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن یہی بیٹا اگر گھر میں پڑا رہے، کمائے نہیں اور باپ کھلا رہا ہو، مہینہ دو مہینہ سال بھر کے بعد باپ کہے گا یا تو جا باہر جا کے کما یا میرے گھر سے نکل، فری کا نہیں کھلا سکتا۔ جوان ہو گیا ہے، اپنا گھر سنبھال۔ اب غصہ کیوں آ رہا ہے؟ اس لیے آ رہا ہے کہ کماتا نہیں ہے۔ ہم نے یہ نہ دیکھا کہ میرا بیٹا نبی کی سنتوں کی خلاف ورزی کر رہا ہے، میں اس پر کبھی اسے ڈانٹتا؟ کیوں؟ اس لیے کہ میرا کچھ لگا نہیں، میرا کچھ لگا نہیں ہے۔ ایک گھر جو میں نے بنایا، دیوار جس کو میں نے سجایا، میرا بیٹا ہتھوڑی لے کر کے دیوار کی کیا کرے، کونے توڑنا شروع کر دے اور میں بیٹھا ہوں برداشت کروں؟ یا میرے گھر میں ایک کانچ کا کیا ہے پیالہ ہے اور میرا بیٹا کیا کرے اس پہ ہتھوڑی مارنا چاہے، برداشت کروں گا؟ کیوں؟ کہ میں نے پیسے لگا کے خریدا اسے۔ ایک کانچ کے پیالے کی قیمت ہے، اس کا توڑنا برداشت نہیں، دیوار کی کون اور اس کی نوک توڑی جائے برداشت نہیں۔ یہی بیٹا نبی کی سنت کو چھین دیتا ہے، نبی کی سنت کو پھینک دیتا ہے، نبی کی سنت کو گھر سے نکال دیتا ہے، اللہ کے حکم کو توڑ دیتا ہے۔ کیا ہم اسے ڈانٹتے ہیں؟ ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں؟ کہاں گئی یہ غیرت ہماری؟ کہاں گئی نبی سے محبت؟ کہاں گیا نبی سے ہمارا تعلق؟ اب کیوں غصہ نہیں آتا؟ اب کیوں جلن نہیں آتا؟ اب ہمارے دل میں نبی کی محبت کیوں نہیں جاگتی؟ یہ بھی تو سوچیں، ہم یہاں پر بھی تو غور کریں۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت دیکھو، نبی کی سیرت کیا ہے، نبی کی زندگی کیا ہے، اور ہم کیا زندگی اپنائے ہوئے ہیں، کس زندگی کو اختیار کیے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر کے اندر دینی ماحول بنایا تھا۔ آپ علیہ السلام نے 9 شادیاں اسی لیے تو کی تھی ایک وقت میں۔ 9 شادیاں آپ نے جو کی ہیں وہ آپ علیہ السلام نے 53-54 سال کی عمر کے بعد متعدد شادیاں کی ہیں۔ 50 سال کی عمر تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف حضرت خدیجہ کے ساتھ گزار دی۔ 25 سال 6 مہینے حضرت خدیجہ آپ کے نکاح میں رہی ہیں، اور آپ نے جب نکاح کیا ہے تو آپ کی عمر 25 سال کی ہے، تو 50 سال 6 مہینے تک آپ کی ایک ہی بیوی ہیں۔ جس عمر میں آدمی کی جنسی تقاضے کمزور ہو جاتے ہیں، اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شادیاں کر رہے ہیں کہ اب حضرت عائشہ سے، میمونہ سے، زینب سے، اور اسی طریقے سے صفیہ سے، جویریہ سے، ام حبیبہ سے، متعدد ازواج مطہرات سے نکاح کیوں ہو رہے ہیں؟ اس لیے ہو رہے ہیں کہ ایک وقت میں مان لو 100 آ گئی خاتون ایمان لے آئیں، اب انہیں دین سکھانا ہے۔ اگر آپ کی ایک بیوی ہوگی گھر کے کام کاج کرے گی کہ دین سکھائے گی؟ اور 100 کو ایک عورت سکھا نہیں سکتی۔ اور اگر 9 بیویاں ہیں اور 100 عورتیں آ گئیں ایک وقت میں، تو 11 کو سکھانا کیا ہے؟ آسان۔ ایک کام میں لگ گئی اور آج کیا کر رہی ہیں؟ ان کو دین سکھا رہی ہیں، کلمہ سکھا رہی ہیں، قرآن سکھا رہی ہیں، طریقہ نماز بتا رہی ہیں، آسان ہو گیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں میں بھی ہمارا دین پھیلے اور جو میں پیغام لے کر آیا ہوں صحیح نہج پر پہنچے، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد شادیاں کی، اس لیے متعدد کی ہیں۔ اور بھی بہت ساری وجوہات ہیں، وہ مجھے نہیں بیان کرنا اس وقت میں،
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر کا ماحول یہ بنایا تھا کہ میرے گھر میں جب کوئی آئے تو دین کو سیکھ کر کے جائے۔ ہم بھی اپنے گھروں کا ماحول ایسا بنائیں کہ میرے گھر میں جب کوئی آئے تو کچھ نہ کچھ دین سیکھ کر کے جائے۔ یہ نہیں ہے، یہ نہ ہو کہ میرے گھر میں کوئی خاتون آئی تو میرے گھر کے بیڈ روم کو دیکھا، کچن کو دیکھا، ڈرائنگ روم کو دیکھا، اور ہمارے گھر میں صوفے دیکھے اور پردے دیکھے اور اسی طریقے سے دیگر چیزیں دیکھی۔ اب جا کے وہ خاتون اپنے گھر میں کہتی ہے اپنے شوہر سے، جی ان کی تنخواہ تو آپ سے بھی کم ہے لیکن ان کے گھر میں تو شاندار جھالر لگی ہوئی ہے، کیا شاندار ان کے کیا ہیں پردے ہیں، کچن بھی کتنا خوبصورت، کتنا کشادہ، ڈرائنگ روم بھی ان کا شاندار ہے، اور بیڈ روم کیا کہنے، لکڑی تو سال کی ان کے بیڈ میں لگی ہوئی ہے، اور جناب ان کی بیویوں کے کپڑے کیا کہنے، 3-3 5-5 ہزار کے جوڑے، تم تو ہمیشہ 600 کا جوڑا 500 کا لا کے دے دیتے ہو، کچھ تو شرم کرو۔ یہ سبق اگر کسی کے گھر سے عورت لے کے جا رہی ہے وہ بے دین گھر ہے، یاد رکھنا وہ بے دین گھر ہے، دیندار نہیں ہے۔ گھر سے سبق ہمارے لے کر کے جائے کوئی خاتون، کیا کہ میں فلاں کے گھر گئی تھی، اس گھر میں میں نے دیکھا کہ کوئی بے حجاب کسی کا بال نہیں دکھ رہا تھا، اس گھر میں گئی تو میں نے بیٹی کو دیکھا ایک طرف وہ قرآن پڑھ رہی ہے، بہو کو دیکھا وہ تسبیح پڑھ رہی ہے، میں پہنچی گھر کی بوڑھی میرے پاس آ کے بیٹھ گئی اور دین کا تذکرہ کرنے لگی، سنتوں کا مذاکرہ کرنے لگی، مجھے دین کی دعوت دینے لگی۔ میں اس گھر کے اندر گئی، پریشان تھی، لیکن جب اس گھر میں بیٹھی تھوڑی دیر میرے دل کو سکون ملا، میرے دل کو راحت ملی، مجھے چین ملا، ایسا لگا کہ اس گھر کے اندر انوارات کی بارش ہو رہی ہے، یہ گھر دیندار ہے، یہ خاتون اس گھر سے کیا سبق لے کے جائے گی؟ دین کا سبق لے کے جائے گی۔ اپنے گھروں کو ایسا بنانے کی کوشش کرو، تب ہماری بچیاں بچیں گی۔ جو مولانا بھی کہہ رہے تھے ہماری بچیاں کافروں کی گود میں جا کے بیٹھ رہی ہیں اور ان کے ساتھ کھیل رہی ہیں اور اپنے ایمان کا سودا کر رہی ہیں، وہ اس لیے ہے کہ ہمارے گھر خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے قبرستان بنے ہوئے ہیں، اس لیے ہو رہا ہے۔ ہم نے اپنے گھروں کو نبی کی سنتوں کا قبرستان بنایا ہوا ہے، دین کا قبرستان بنایا ہوا ہے۔ باہر اسکول میں دین نہیں ملا، گھر میں آئی تو دین نہ ملا، اور جو اس کے فرینڈ کا سرکل ہے اس میں بھی دین نہیں ہے، تو اس بچی میں دین آئے کہاں سے؟ ماں کو دیکھا وہ بھی بے حیا، باپ کو دیکھا وہ بھی بے دین، بھائی کو دیکھا وہ بھی ماڈرن، اور خاندان میں دیکھا سب فیشن ایبل، اس بچی میں دین کی بو کہاں سے آئے گی؟ دین کہاں سے آئے گا جب سارا کا سارا سرکل ہی میں دین ہے؟ تو اس لیے اپنے گھروں کو دیندار بنانے کی کیا کرو، کوشش کرو۔ اگر اپنی بچیوں کو بچانا چاہتے ہو، روزانہ سینکڑوں بچیاں کافروں کے ساتھ جا رہے ہیں، سینکڑوں، ایک دو نہیں، سینکڑوں روزانہ، ایک ایک دن میں آپ کو حیرت ہوگی۔ ہمارا ایک جوان مراد آباد میں ہے، ایک دن میں اس نے 4 گھنٹے میں 4 بچیوں کو پکڑا جو کافروں کے ساتھ جا رہی ہیں، مسلمان بچیاں ان کے ساتھ جا رہی ہیں۔ اندازہ لگائیے آپ، اور یہ ایک جگہ نہیں، ہر جگہ ہو رہا ہے۔ یہ پوری کی پوری اسکیم اور پلاننگ کے تحت کیا جا رہا ہے۔ وہ تو پلاننگ کر رہے ہیں اور ہم خواب خرگوش میں سوئے ہوئے، ہم غفلت کا شکار ہیں۔ شاید ہم انتظار کر رہے ہیں اس بات کا کہ میرے گھر میں جب آگ لگے گی تو بجھاؤں گا، ابھی تو پڑوس میں لگی ہے، ابھی فلاں جگہ لگی ہے، جب میرے گھر میں لگے گی تب دیکھوں گا۔ یاد رکھنا پھر میرے گھر میں بھی کوئی بجھانے والا نہیں ہوگا۔ اس لیے فکر کرو، اپنے گھروں کی بھی، اپنے پڑوس کی بھی فکر کرو، اور دیندارانہ ماحول بنانے کی کوشش کرو۔ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماحول دیا تھا اس ماحول کو دوبارہ لانے کی کوشش کرو کہ ہر گھر میں تعلیم ہو، ہر گھر میں قرآن سیکھا سکھایا جا رہا ہو، اور ہر گھر کے اندر فضائل کا مذاکرہ ہو، ہر گھر کے اندر نبی کی سنتوں کا مذاکرہ ہو، ہر گھر کے اندر نبی کی سیرت پڑھی جا رہی ہو، تاکہ دیندارانہ ماحول بنے۔ کرو گے نا انشاءاللہ؟ کرو گے؟ آپ کہو گے یہ کون سی سیرت؟ ہاں یہ بھی سیرت ہے، نبی کے گھر میں یہ سب ہوتا تھا، نبی کے گھر میں یہ سب ہوتا تھا، سکھایا جاتا تھا نبی کے گھر میں۔
صحابہ مسجد نبوی میں بیٹھ کر سیکھتے سکھاتے تھے، صحابیات اللہ کے نبی کے گھر میں آ کر کے مسائل پوچھتی تھی، سیکھتی سکھاتی تھی۔ تو ہمارے گھروں کا ماحول یہ بنے تاکہ ہماری بچیاں اور ہماری نسل بے دینی سے محفوظ رہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مختلف پہلو ہیں، ان سارے پہلوؤں کو اللہ کرے ہم اپنانے والے بن جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سیرت سے ہمیں سبق دیا ہے، اپنی زندگی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سبق دیا ہے کہ اپنے اخلاق کو اعلیٰ رکھو، اپنے اخلاق کو کیا رکھو؟ اعلیٰ۔ اور یہاں تک آپ نے فرمایا اچھے اخلاق والا رات کے تہجد پڑھنے والے سے، دن کے روزہ رکھنے والے سے بھی آگے بڑھ جاتا ہے۔ لیکن اس کا مطلب نہیں فرائض چھوڑ کے، ایک آدمی فرض نماز بھی چھوڑ دے، روزے بھی چھوڑ دے اور اعلیٰ اخلاق تو بد اخلاق ہے، تو اخلاق والا نہیں، بد اخلاق ہے وہ۔ فرائض چھوڑ کے اخلاق مند ہو ہی نہیں سکتا، تو بد اخلاق کہلائے گا۔ اخلاق کا مطلب ہوتا ہے جو اللہ کے احکامات ہیں وہ اس کی طبیعت ثانیہ بن جائیں، اللہ کے احکامات اس کی زندگی میں ایسے طور پر آ جائیں کہ خود بخود تمام کام وہ کرتا جا رہا ہو۔ جیسے کھانا فطرت بن گیا، سونا فطرت بن گیا، کمانا فطرت بن گیا، ایسی ہی اس کی فطرت بن جائے جو خدائی احکامات ہیں ان کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالتا چلا جا رہا ہو۔ اب اسی میں کیا ہے، اندر کی برائیاں بھی اس کی دور ہو جائیں، باہر کی برائیاں بھی اس کی دور ہو جائیں، کشادہ پیشانی کے ساتھ ہر ایک سے مل رہا ہو، مسکرا کے مل۔ ہم اخلاق کیا سمجھتے ہیں کہ جناب مسکرا کے سلام کر لیا، سینے سے لگا لیا اور خیریت پوچھ لی، بڑا اخلاق والا ہو گیا۔ گھر میں آیا، چائے پلا دی، ٹھنڈا پلا دیا، خیریت پوچھ لی، اخلاق والا ہو گیا۔ یہ اخلاق نہیں، اخلاق کا ایک جز ہے، اخلاق کا ایک جز ہے، جز۔ تو اس لیے ہمیں نبی کے اخلاق دیکھنا پڑیں گے۔ اللہ کے نبی فرائض کے ادا کرنے والے، اللہ کے نبی رات میں رونے والے، اللہ کے نبی لوگوں کے حقوق ادا کرنے والے، لوگوں کے ساتھ ہمدردی کرنے والے، خیر خواہی کرنے والے، دین کا پیغام پہنچانے والے، ہر ایک کے کام آنے والے، بے کسوں کا سہارا بننے والے، یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھنے والے، بیواؤں کے حالات سے واقف ہو کر ان کی زندگیوں کو بنانے والے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق ہے۔ یہ کردار ہے اللہ کے نبی کا کہ اللہ کے نبی نے جوانی میں وہ اخلاق پیش کیے اور وہ خوبصورت زندگی پیش کی ہے کہ جوانی میں ہی لوگ کیا کہنے لگے، آپ امین ہیں، آپ صادق۔ جوانی میں لوگوں نے کہا ہے، نبوت کے ملنے سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا عرب کے بہترین انسان اگر کوئی ہیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آج کا جوان کیا کرتا ہے؟ جوانی کہتا ہے، جوانی مستانی شہوانی اور جوانی دیوانی۔ لہذا اس میں کیا ہے، قدم اگر بہک جائے تو کوئی بڑی بات نہیں، جوانی ہے۔ ارے ذرا دیکھو اپنے نبی کی جوانی کو، کیا نبی کا قدم بہکا ہے؟ نعوذ باللہ۔ نبی کی آنکھ کبھی غلط جگہ اٹھی ہے؟ اسی نبی کے تو ماننے والے ہیں جس نبی کی عصمت اور پارسائی اور جس نبی کی حیا کی قسم مکہ کی دوشیزائیں کھا رہی ہوں، ہم اسی نبی کے تو ماننے والے ہیں جس نبی کی حیا کے سامنے فرشتوں کی حیا بھی پھیکی پڑ جاتی ہو۔ ہم اسی نبی کے تو ماننے والے ہیں جس کے ماننے والے عثمان غنی، ان کی حیا سے فرشتے بھی حیا کرتے ہو۔ ہم اسی نبی کے ماننے والے ہیں، ہم کیوں بے حیا بن جائیں، ہم کیوں بے غیرت بن جائیں؟ ہماری آنکھوں کا پانی کیوں مر جاتا ہے؟ ہماری آنکھیں بے باک کیوں ہو جاتی ہیں؟ ہم جب باہر جاتے ہیں تو ہماری آنکھیں قابو میں نہیں ہوتی، بازار جاتے ہیں ہماری آنکھیں قابو میں نہیں ہوتی، کسی کے گھر میں جاتے ہیں تو ہماری آنکھیں قابو میں نہیں ہوتی۔ کیا نبی نے یہی سیرت ہمیں سکھائی ہے؟ نبی نے یہی ہمیں سبق دیا ہے؟ قرآن نے ہمیں یہی سبق دیا ہے کہ اپنی آنکھوں کو کیا کر لو، بے قابو کر لو؟ نبی تو ہمیں سبق دے رہے ہیں، نبی تو ہمیں سبق دے رہے ہیں کہ خبردار خبردار، کسی پر نظر نہ اٹھانا، نظر نہ اٹھانا،
پہلی نظر معاف ہے، دوسری نظر ڈالو گے گنہگار ٹھہرو گے۔ نظر ابلیس کے زہر آلود تیروں میں سے ایک تیر ہے، زہر آلود تیروں میں سے ایک تیر ہے، وہ تیر چلاتا ہے اور ہم اس کے تیر کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جوانی کی دیکھو، ہمارے جوان نبی کی زندگی کو دیکھ کر اپنی جوانی کو ویسا ڈھالنے کی کوشش کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جوانی میں کیسے؟ غیروں کے اتنے کام آنے والے، اتنے کام آنے والے کہ حلف الفضول ایک کمیٹی بنی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی کیا ہیں؟ نوعمر ہیں، آپ اس میں شریک ہوئے۔ اس میں طے ہوا تھا کہ ہم بیواؤں، مسکینوں، مسافروں، غریبوں اور یتیموں ان سب کی خبرگیری کریں گے اور کمزوروں کا سہارا بنیں گے۔ اللہ کے نبی اس کمیٹی میں شریک ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسی پاکیزہ، ایسی خوبصورت زندگی گزار رہے ہیں کہ جب بیت اللہ ڈھہ گیا، بارش برسنے کی وجہ سے دیواریں ساری گر گئیں، چھت نیچے کو آ گئی، چھت نیچے کو آ گئی۔ اب بیت اللہ کی تعمیر شروع ہوئی، لیکن کفار مکہ کے دل میں بیت اللہ کی عظمت بے پناہ تھی۔ کہنے لگے بیت اللہ کی تعمیر تو ہوگی لیکن حلال پیسے سے ہوگی، حرام سے نہیں ہوگی۔ اتنا احترام تھا۔ میں یہاں پہ رک کے آپ سے ایک بات کہوں گا، ہماری مسجدیں تعمیر ہوتی ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ فلاں سے بھی پیسہ لے لے، فلاں سے بھی لے لے، ارے وہ بڑا مالدار، اس کا بھی لے لے، اس کا بھی لے لے، ارے وہ سود کا دے رہا کہ چوری کا دے رہا کہ ڈاکے کا دے رہا کہ غبن کے دے رہا کہ ظلم کا دے رہا، خیانت کے دے رہا، کوئی پرواہ نہیں، دے رہا، لے لے، بنا دے اور مسجد میں لگا دے۔ یہ مسجد میں پیسہ لینے والا بھی مجرم ہے، دینے والا بھی مجرم ہے۔ خدا کا گھر پاک ہے، اس میں پاک کمائی لگاؤ، گندی کمائی مت لگاؤ۔ وہ کفار کفر کی حالت میں بھی خدا کے گھر میں گندی کمائی لگانے کو تیار نہیں۔ ہم ایمان کے ساتھ میں، نبی کی محبت کے ساتھ میں اللہ کے گھر میں گندا پیسہ لگائیں، اللہ کے گھر میں ناپاک پیسہ لگائیں، ہمیں شرم نہیں آتی۔ اور اسی لیے مجھے معاف کرنا، اسی لیے مسجدوں کے متولی اور ٹرسٹی اور صدور اور کمیٹی جو ہوتی ہے دینداروں کی نہیں، مالداروں کی ہوتی ہے۔ کس کی ہوتی ہے؟ مالداروں کی ہوتی ہے، دینداروں کی نہیں ہوتی۔ ذہنوں میں کیا ہوتا ہے کہ مالدار مسجد چلائے گا، اس کے پاس پیسہ زیادہ ہے لہذا مسجد کے تمام مصارف برداشت کرے گا۔ مسجد کے متولی اور ٹرسٹی اور صدر اور کمیٹی دیندار ہونا چاہیے، نہ کہ دنیا دار۔ جو مسجد میں نماز پڑھنے نہیں آتا وہ متولی بنا ہوا ہے، جو مسجد میں صرف جمعہ پڑھنے آتا ہے وہ صدر بنا ہوا ہے، جو مسجد میں جھانکنے نہیں آتا وہ کمیٹی کے اندر شامل ہے۔ جو بنے ہوئے ہیں وہ بھی مجرم ہیں کہ اس حالت میں خدا کے گھر کو تم نے چھوڑ رکھا ہے۔ صدر بننے کے وہ اہل نہیں، متولی بننے کے وہ اہل نہیں ہے قطعاً۔ اور پھر وہی ظالم امام پر اپنا روگ گانٹتے ہیں، مؤذن پر اپنا روگ گانٹتے ہیں، امام مؤذن کو سناتے ہیں کہ جناب آپ غیر حاضر ہو جاتے ہو اور آپ کیا ہے خبرگیری نہیں کر رہے ہو، نگرانی نہیں کر رہے ہو۔ شرم آنا چاہیے کہ امام ہے تمہارا، غلام نہیں ہے۔ امام غلام نہیں ہوتا، امام ہوتا ہے۔ مؤذن نوکر نہیں ہوتا، خدا کا منادی ہوا کرتا ہے، ہم اسے نوکر سمجھتے ہیں۔ اور جو آتا ہے جھڑکی سنا دیتا ہے، جو آتا ہے برا بھلا اسے کہہ دیتا ہے، خوف نہیں کھاتے کہ امام کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الامام ضامن والمؤذن مؤتمن، امام ذمہ دار ہے اور مؤذن امانت دار ہے۔ نبی نے دعا دی ہے اللہم ارشد الائمہ واغفر للمؤذنین، اے اللہ اماموں کو ہدایت یافتہ بنا اور مؤذنین کی مغفرت فرما۔ نبی کی دعا ہے۔ اللہ کے نبی نے ساری زندگی امامت کی کہ نہیں کی؟ بولو، ساری زندگی اللہ کے نبی نے امامت کی کہ نہیں کی؟ تو امامت کرنا کیا ہے؟ نبی کی سنت اور نبی کی سیرت ہے کہ نہیں؟ آپ کے ہوتے ہوئے کوئی مصلی پہ بڑھا؟ کسی کی مجال ہوئی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ پوری زندگی امامت کی ہے۔ اگر کوئی امام بنا نبی کی سنت اور نبی کی سیرت کو اپنا رہا ہے، ہم اسے برا سمجھیں اور پھر امام کی 4 رکعت نماز
سارے مقتدی مل کر کے سب نمازیں پڑھیں، رات بھر تہجد پڑھتے رہیں، تلاوت کرتے رہیں، صبح کو ہزاروں کا صدقہ کر دیں، امام کی 4 رکعت کے برابر آپ کی ساری عبادتیں نہیں ہو سکتی، ساری عبادتیں نہیں ہو سکتی، یاد رکھنا۔ ہم حقیر سمجھتے ہیں، سمجھتے رہیں، لیکن اللہ کے ہاں جو امام کا مقام ہے بہت اونچا۔ آپ کہہ رہے یہ کون سی سیرت سنا رہا ہے؟ امام بننا میں نے بتایا نبی کی کیا ہے، سیرت ہے کہ نہیں ہے؟ نبی کی سیرت ہے، نبی کی سنت ہے امام بننا۔ تو بہرحال میں سنا رہا تھا کھانے کعبہ ڈھہ گیا، اور ڈھہنے کے بعد اب اس کی تعمیر شروع ہوئی۔ جہاں پر حجر اسود رکھا ہوا ہے اس وقت میں، حجر اسود کے رکھنے کا نمبر آیا، اب کون رکھے؟ یہ تو بڑے شرف کی بات ہے، بڑی عزت کی بات ہے۔ جھگڑا ہو گیا، ادھر سے بنو اسد اٹھے ہم رکھیں گے، ادھر سے بنو ہاشم اٹھے ہم رکھیں گے، ادھر سے بنو کنانہ اٹھے ہم رکھیں گے، ادھر آل جعفر اٹھے ہم رکھیں۔ ہر ایک تمنا کر رہا ہے اور ہر ایک کی طلب ہے کہ ہمیں یہ موقع مل جائے اور سنہرا موقع ملے تاکہ ہمارا نام روشن ہو کہ جناب فلاں نے حجر اسود رکھا ہے۔ خاندانوں میں آپس میں کیا ہے، تلواریں سد گئیں، قریب تھا کہ جنگ ہو جائے۔ تو ارباب حل و عقد جو تھے، مشورے والے، وہ بیٹھے آپس میں کہ بھائی یہ تو بڑا برا ہوگا کہ حجر اسود پر لڑائی ہو جائے ہماری۔ مشورے میں طے کیا کہ کل صبح سب سے پہلے مسجد حرام میں جو داخل ہوگا وہ جو فیصلہ کرے گا ہمیں منظور ہے، اور وہی حجر اسود کو رکھے گا۔ طے ہو گیا۔ اب صبح چاہ تو ہر ایک رہا تھا میں پہنچوں، لیکن اللہ جسے پہنچایا وہی تو پہنچے گا نا، اللہ جسے پہنچائے وہی تو پہنچے گا۔ اللہ نے سب کو میٹھی نیند سلا دیا، سوتے رہو۔ میرا نبی آگے رہنے کے لیے آیا، پیچھے رہنے کے لیے؟ ہر کام میں میرا نبی آگے ہوگا، ہر بڑے کام میں میرے نبی کے تم مقتدی بنو گے، میرا نبی مقتدا ہوگا۔ اللہ کے نبی سب سے پہلے مسجد حرام میں پہنچے، بعد میں دوسرے آئے، نبی کو دیکھا، ہاں ہم ان کے فیصلے پہ راضی ہیں، یہ صادق ہیں، یہ امین ہیں، عرب کے بہترین انسان ہیں، جو فیصلہ کریں گے بصر و چشم ہمیں قبول ہے، ہم ماننے کے لیے تیار ہیں۔ چنانچہ جب سارے خاندان کے لوگ آ گئے، ایک چادر اللہ کے نبی نے منگائی اور چادر میں حجر اسود کو رکھا اور رکھ کر کے کہا اے فلاں قبیلے والے تم، بنو اسد تم آؤ، بنو بکر تم آؤ، بنو ہاشم تم آؤ، فلاں تم آؤ، اور چادر کے کونے پکڑو، پکڑ کر کے اٹھاؤ، اسے اٹھا کے لے چلے۔ اب یہاں پہ حجر اسود لگانا تھا، یہاں تک لے گئے۔ آپ نے سب سے پوچھا کہ اچھا اب میں اس کو اٹھا کے یہاں پہ نصب کر دوں، رکھ دوں؟ سب نے کہا ہاں بالکل، آپ اٹھا کے رکھ دیں۔ اللہ کے نبی نے اٹھایا حجر اسود اور رکھ دیا۔ جس معاملے میں تلواریں سوت گئی تھیں، گردنیں نپنے کو تھیں، آپ کی اس حسن تدبیر کی بنیاد پر وہ اتنا شاندار طریقے سے فروغ ہو گیا، سارے لوگ اشش کرنے لگے اور آپ کو شاباشی دینے لگے کہ واہ واہ کیا خوبصورت فیصلہ کیا ہے آپ نے، اور کیسی اچھی تدبیر آپ نے نکالی۔ تو یہ جوانی میں 38 سال کی عمر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے جب یہ واقعہ پیش ہے، ابھی نبوت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ملی ہے۔ کیا ہم بھی ایسے ہی اپنا کردار پیش کرتے ہیں کہ جب کوئی ایسا معاملہ ہو لوگ ہمیں بلائیں کہ آؤ بھائی ہمارا فیصلہ کر دو؟ ہم تو بلاتے ہیں فیصلوں کے لیے چودھریوں کو، پردھانوں کو، اور اسی طریقے سے منتریوں کو، اور خدا معاف کرے ہم پہنچتے ہیں فیصلے کے لیے کہاں؟ تھانوں میں۔ غیر ہمارے فیصلے کریں گے، وہ ہمارا فیصلہ کریں گے؟ ارے ہمارے پاس فیصلے کے قرآن موجود ہے، حدیث موجود ہے، علماء موجود ہیں، ان سے فیصلہ کرایا ہوتا۔ وہ فیصلہ کر رہے ہیں جن کے پاس ایمان بھی نہیں، اور ہمارے فیصلے اہل ایمان کے۔ ہمارے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ ہمارے قضیے اور ہمارے معاملات تھانوں میں پہنچیں، تھانوں میں جائیں اور وہ ہمارا فیصلہ کریں، ہماری جیب بھی کاٹیں اور ہمارے اخلاق کا دیوالیہ بھی نکالیں، ہماری عزت و ناموس پر بھی حملہ کریں اور ہم ان کو اپنا فیصلہ بنائیں۔ خدا کے لیے کچھ تو سوچو کیا کر رہے ہیں۔ ہماری غیرت کہاں گئی؟ ایمانی تقاضا کہاں گیا ہمارا؟ ہم کیا سوچتے ہیں؟ تیسرے اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سیرت ہمارے سامنے جوانی میں پیش کی ہے، تو ہمارے جوان اپنے آپ کو ایسا بنائیں۔ میں تو کہا کرتا ہوں ہر محلے میں جو جوان ہو
اتنا پاکیزہ، اتنا نیک باطن اور نیک طینت ہو کہ پورے محلے کی بچیاں مطمئن ہو جوان کہ ہمارے محلے میں ایک جوان ہے جو ہماری عزتوں کا رکھوالا ہے۔ ایسا جوان ہو کہ بچیاں اس کی عفت کی پاک دامنی کی قسم کھائیں، جب تک کہ بھائی ہمارا محلے میں موجود ہے ہمیں کوئی چھو نہیں سکتا، ہماری طرف کوئی میلی نگاہ سے دیکھ نہیں سکتا، یہ ہمارا بھائی دھارس ہے ہمارے لیے، محافظ ہے ہمارے لیے، سپاہی ہے ہماری عزتوں کا۔ ایسے جوان ہمارے ہوتے، لیکن کیا کریں وہی جوان جو ہماری بہنوں کی عزت کے محافظ تھے، وہی جوان عزتوں کے لٹیرے بن گئے۔ محلے کے جوان محلے کی بچیوں پر غلط نگاہیں رکھے ہوئے ہیں، اب کون حفاظت کرے؟ جب غلہ بان ہی حملہ کرنے والا ہو جائے، بکریوں کا چرانے والا ہی بکریوں پر حملہ کرنے لگے، وہی بھیڑیا بن جائے تو بکریاں کہاں جائیں گی؟ جو حفاظت کرنے والے جوان تھے اپنی بہنوں کی، وہی عزتوں کو نیلام کرنے والے بنے۔ مجھے معاف کرنا، ابھی 10-12 دن پہلے شہر میں میرا ایک جگہ پروگرام تھا مراد آباد میں، جو اناؤنسر صاحب وہ کہنے لگے، آج ایک لڑکا میرے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا اگر کوئی باپ اپنی بیٹی سے زنا کرے تو اس کی کیا سزا؟ نوبت یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ باپ سے بیٹی محفوظ نہیں، بھائی سے بہن محفوظ نہیں، بے حیائی یہاں تک آ چکی ہے۔ اور ایک دو قصہ نہیں، ایسے بہت سے واقعات ہیں، بہت سے قصے ہیں، 6-7 تو میرے علم میں ہے کہ باپ نے اپنی بیٹی کی عزت تار کر دی۔ یہاں تک نوبت پہنچ گئی بے حیائی کی، اور اب بھی ہمیں ہوش نہ آئے، اب بھی ہمیں عقل نہ آئے، اب بھی ہم اپنی بچیوں کو بڑے موبائل دے دیں، بیٹوں کو بڑے موبائل دے دیں، اب بھی ہمارے یہاں ڈش انٹینا لگا ہوا ہو، کیبل لگی ہوئی ہو اور اس کے اندر تمام تصاویر دیکھی جا رہی ہو، اور ہماری بیٹیاں بے حیائی کا ارتکاب کر رہی ہو اور ساتھ میں بیٹھ کر سب دیکھ رہے ہو۔ میرے بھائیوں، خدا کے لیے سوچو، کہیں ایسا نہ ہو میرے گھر میں بھی ہو جائے، ہم اپنی بیٹیوں کو موبائل دے دیتے ہیں، بیٹوں کو موبائل دیتے ہیں کہ ہمارا بیٹا بھی سمجھا جائے کسی بڑے امیر کبیر کا بیٹا، میری بیٹی کسی بڑے امیر کبیر کی ہے، آپ نے دے دیا، اور تمام شیطانی حربے اس کے اندر موجود ہیں، بے حیائی کا تمام سامان اس کے اندر موجود ہے، اور ادھر جوانی ہے، ادھر بے حیائی کا سامان ہے۔ بچے تو کیسے بچے؟ حیا کا درس ملا نہیں، حیا کا سبق ملا نہیں، تو ہماری بچیاں بے حیا بن گئے، بچے بے حیا بن گئے، اور اس کا نتیجہ ہمارے سامنے ہے جو ہماری آنکھیں دیکھ رہی ہیں۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، اپنے بچیوں کی حفاظت کرو، ان کو حیادار بناؤ، بے حیا نہ بناؤ، نبی کی سیرت سکھاؤ انہیں کہ ہمارا نبی کیسا تھا، ہمارے نبی نے کیسی حیا کا سبق ہمیں دیا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ ہمدردی کرنے والے، محبت کرنے والے، پیار کرنے والے، دوسروں کے کام آنے والے، دوسروں کا درد خود اپنے لیے لینے والے۔ اور آپ کی شان کیا تھی؟ خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم میر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ہمیں کیا ہے؟ اس انداز سے اپنانا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خصوصی وصف تھا کہ آپ نے اپنی ذات سے کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا اور کسی کو تکلیف نہیں دی۔ بولو دی اللہ کے نبی نے کسی کو تکلیف؟ حضرت انس، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں، منتقم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لنفسہ من احد، اللہ کے نبی نے اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے بدلہ لیا ہی نہیں، کبھی کسی کو اذیت دی نہیں۔ ہم بھی نبی کی سیرت کو اپنائیں کہ میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، میں پھول بنوں کانٹا نہ بنوں، میں روڑا نہ بنوں لوگوں کے لیے گلاب بن جاؤں، میری ذات سے لوگوں کو راحت ملے، میری ذات سے لوگوں کو تکلیف نہ ہو۔
پڑوسی بھی خوش، دوست بھی خوش، خاندان والے بھی خوش، گھر والے بھی خوش، ملنے والے بھی خوش، سب خوش ہیں۔ کیوں؟ یہ کسی کو تکلیف نہیں دیتے، ہر ایک کو راحت دیتے ہیں، آرام دیتے ہیں، ہر ایک کے کام آتے ہیں، دوسروں کا دکھ درد بانٹتے ہیں، اس لیے ہر ایک ہم سے خوش، اپنے بھی خوش، پرائے بھی خوش۔ کسی نے اچھوں کے ساتھ اچھا کیا تو کیا کمال ہے؟ کمال تو یہ ہے کہ بروں کے ساتھ اچھا کرے۔ ہمارے نبی نے تو یہی کیا ہے، ہمارے نبی نے تو ہمیں یہی درس دیا ہے کہ بروں کے ساتھ اچھا کرو۔ تو اس لیے اپنی ذات سے کسی کو اذیت نہ دو۔ اگر کسی کا پڑوسی اس سے ناخوش ہے تو یاد رکھنا آقا نے فرمایا وہ ایمان والا نہیں، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، قسم کھا کے فرمایا آپ نے، قسم اللہ کی وہ ایمان والا نہیں، قسم اللہ کی وہ ایمان والا نہیں، قسم اللہ کی وہ ایمان والا نہیں۔ صحابہ نے پوچھا کون آقا؟ آپ نے فرمایا من لا یامن جارہ بوائقہ، جس کا پڑوسی اس کی شرارتوں سے محفوظ نہ ہو۔ ہم آج تکلیف دے کے خوش ہوتے ہیں، اذیت دے کے خوش ہوتے ہیں۔ میں نے ایسی سنائی ہے کہ یاد رکھے گا، کہتے ہیں نا، ایسی کھری کھری سنائی ہے کہ یاد رکھے گا۔ یہ نبی نے کبھی سنائی کھری کھری کسی کو؟ نبی کی سیرت میں ملتا ہے کبھی کہ کھری کھری سنائی ہو؟ نبی کو سنائی تو گئی ہے اور نبی نے سنا ہے، لیکن نبی کی زبان پر کبھی ایسا جملہ نہیں آیا جس سے کسی کو تکلیف، کبھی نہیں آیا۔ تو ہم کون سی زبان استعمال کر رہے ہیں؟ ہماری زبان میں کانٹے کیوں ہیں؟ ہماری زبان میں یہ تلخی کیوں ہے؟ یہ کڑواہٹ کیوں ہے؟ ہماری زبان میں شیرینی کیوں نہیں؟ مٹھاس کیوں نہیں؟ ہم اپنی زبان سے لوگوں کے دلوں کو کیوں چیر دیتے ہیں؟ ہم اپنی زبان سے لوگوں کے دلوں کو زخمی کیوں کر دیتے ہیں؟ ہم کیوں اتنی مٹھاس نہیں لاتے کہ لوگ ہم سے قریب ہو جائیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو دشمن کے لیے بھی اچھی زبان استعمال کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابہ رہے، دور سے اللہ کے نبی نے اما عائشہ سے فرمایا بیس صاحب العشیرہ، یہ اپنے خاندان کا بدترین آدمی ہے۔ اللہ کے نبی آپ کہیں گے غیبت کی؟ غیبت نہیں کی، کہ اگر کوئی آدمی برا ہے اس کی برائی سے بچانے کے لیے آپ تذکرہ کر رہے ہیں، بھائی اس سے بچ کے رہنا، اس کے اندر فلاں خامی کہیں نقصان نہ پہنچا دے، اس کو غیبت نہیں کہتے۔ تو اما عائشہ سے کہا بیس صاحب العشیرہ، بدترین آدمی خاندان کا۔ اور جب وہ آ گیا اعلان لہ الکلام، اللہ کے نبی نے بڑی نرم بات کی، بڑی اچھی طرح گفتگو کی۔ جب وہ چلا گیا اما عائشہ حیرت میں پوچھ لیں اللہ کے نبی عجیب بات ہے، جب وہ آیا نہیں تھا تو آپ کہہ رہے تھے بیس صاحب العشیرہ، آ گیا تو آپ نے بہت اچھی نرم گفتگو اس کے ساتھ کی۔ آپ نے فرمایا عائشہ سب سے برا بدترین آدمی وہ ہے جس کی بد اخلاقی اور بد زبانی کی وجہ سے لوگ اس سے ملنا چھوڑ دیں۔ بدترین آدمی وہ ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی میں کسی سے ملنا نہیں چاہتا، میں اپنی زندگی جینا چاہتا ہوں۔ جانور ہے تو، جانور ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی مل جل کے گزاری ہے، ہر ایک کے ساتھ اللہ کے نبی ملے ہیں، ہر ایک کو اللہ کے نبی نے سینے سے، دشمن کو بھی سینے سے لگایا نبی نے، دوست کو قریب کیا، دشمن کو سینے سے لگایا۔ نبی علیہ السلام نے چھوٹوں کو، بڑوں کو، غلاموں کو، مزدوروں کو، فقیروں کو، امیروں کو، بیماروں کو، اپاہجوں کو، معذوروں کو، سب کو اللہ کے نبی نے سینے سے لگایا۔ یہاں تک کہ کوڑی ہے، اللہ کے نبی کھانا کھا رہے، صحابہ کوڑی سے بچ رہے، آپ نے میرے ساتھ آ جاؤ، کوڑی کو اپنے ساتھ اللہ کے نبی نے کھلایا۔ مدینہ میں ایک عورت تھی بہت ہی بد زبان، پھوہر قسم کی، اللہ کے نبی کھانا کھا رہے، گزری، کہنے لگی دیکھیں خود کھا رہا کہ ہم مجھے نہیں کھلاتا۔ آپ نے کہا تو بھی کھا لے آ کے۔ وہ بیٹھی، حیا اس میں آ گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کھا کہ نہیں کھاتی، جو تمہارے منہ میں ہے وہ دو مجھے، جو تمہارے منہ میں۔ اللہ کے نبی نے منہ سے نکالا، اس نے کھایا، جیسے ہی اس کے منہ میں لقمہ گیا حیا اتنی غالب آئی، فوراً اس نے پردہ ڈال لیا۔ پھر مدینے میں اس سے زیادہ حیا والی کوئی عورت نہیں تھی۔ کیوں؟ حیا والے کا لقمہ اس کے اندر چلا گیا، حیا والے کا لقمہ چلا گیا۔ ہمارے نبی اتنے حیا والے تھے، اس قدر حیا والے تھے، اور وہ بھی قسمت کی کتنی دھنی تھی کہ نبی کا جھوٹا مل گیا۔ نبی کا کیا ملا؟ جھوٹا ملا۔
نبی صحابہ کا جھوٹا پیتے اور کھاتے تھے. بولو صحابہ کا جھوٹا پیا اللہ کے نبی نے نہیں. 70 صحابہ کون سے؟ قسم اللہ کی اگر اس دور میں ہوتے نا ہم میں سے کوئی آدمی دل کا جھوٹا نہیں پیتا. یہ وہ صحابہ تھے جن کے تن پہ کپڑے نہیں، صرف سطر ڈھکا ہوتا تھا ناف سے گھٹنے تک، اوپر کا جسم کھلا ہوا، کپڑے ہیں نہیں. جب کپڑے پہننے کے لیے تو بستر بچھانے کے لیے کہاں سے ہوگا؟ جب کپڑے پہننے کے لیے نہیں ہیں تو بستر بچھانے کے لیے کہاں سے ہوگا؟ جسم پر مٹی لگی ہوئی ہے، پسینہ چلتا ہے، مٹی کی دھاریں یوں بن جاتی ہیں، لکیریں بن جاتی ہیں. وہ صحابہ ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے. اور جب دودھ آیا ان 70 کے 70 صحابہ نے پیا اس حالت میں کہ مٹی لگی ہوئی ہے، اور آخر میں بچہ تو کس نے پیا؟ بولو کس نے پیا؟ ہم سب کے آقا مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا. ان 70 کے دل کو نبی نے جیتا کہ نہیں جیتا؟ بولو جیتا کہ نہیں جیتا؟ سارے صحابہ سوچتے ہوں گے آقا نے ہمارا جھوٹا پیا ہے. ہم سب کیا تمنا کرتے ہیں آقا کا جھوٹا ہمیں ملے، اور آقا جھوٹا پی رہے ہیں کس کا؟ صحابہ کرام کا. صحابہ کرام کی بھی کیا ہے؟ یہ خوش نصیبی ہے. اور صحابہ کرام نبی کا جھوٹا لے رہے ہیں. آپ علیہ السلام سے محبت کا صحابہ کی یہ حال ہے کہ وضو کا پانی نیچے نہیں گرتا، صحابہ ہاتھوں پہ لے کے چہرے پہ مل لیتے ہیں. آپ لعاب دہن نکالتے ہیں، ہاتھ پہ لیتے ہیں، پیشانی پہ لگا لیتے ہیں. بلغم آتا ہے، بلغم صحابہ ہاتھ پہ لیتے ہیں، اپنے لبوں پہ، اپنی آنکھوں پہ لگا لیتے ہیں. محبت کی انتہا. آپ کی بیوی، بولو بیوی کا تھوک کبھی ہاتھ میں لے کے چٹو گے؟ بلغم ہاتھ میں ہو گیا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کو اس قدر محبت ہے، اس قدر محبت ہے کہ بلغم ہاتھ میں لے کر کے چہرے پہ مل لیں. تو ایسی محبت صحابہ کرام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. میں تو یہ کہوں گا ہماری بیوی اگر شہد میں تھوک دے تو انشاءاللہ تھپڑ پڑے گا. مارو گے کہ نہیں مارو گے کہ شہد کو خراب کر دیا؟ اور میرا نبی اگر تھوک دے شہد میں، اللہ کی قسم شہد کی مٹھاس اور بڑھ جائے گی، شہد کی قیمت بڑھ جائے گی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کو، اور صحابہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر محبت، اس قدر محبت تھی. تو 70 صحابہ کا جھوٹا اللہ کے نبی نے پیا. ان سب کا دل جیتا کہ نہیں جیتا؟ 1400 صحابہ یا ایک روایت میں 900 صحابہ خندق کے موقع پر حضرت جابر نے دعوت کی. سارے کے سارے صحابہ آگے کھانے کے لیے. ایک بکری کا بچہ اور ایک سیر، سوا سیر کیا تھے؟ جو کا آٹا. اللہ کے نبی نے فرمایا جابر سے، بیوی سے کہنا ہنڈیا اتارے نہیں، روٹی پکائے نہیں جب تک میں نہ آ جاؤں. اللہ کے نبی پہنچے، ہنڈیا پہ دم کیا، روٹی پکا، کپڑے سے ڈھک دیا آٹے کو، پکا رہی. صحابہ آ رہے کھا رہے، آ رہے کھا رہے، آ رہے کھا رہے. 1400 یا 900 سارے کھا گئے بکری کے بچے میں. وہ کہتی ہیں سالن جوں کا توں رہا اور آٹا جوں کا توں رہا. سب کھا گئے. آخر میں کس نے کھایا؟ سب کا جھوٹا کس نے کھایا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کا جھوٹا کھایا. پڑوس میں پھر تقسیم کر دیا. اور جب ہڈیاں ساری کی ساری اکٹھی ہوئی تو ایک کتاب ہے سبل الہدی والرشاد فی سیرت خیر العباد، 14 جلدوں میں ہے سیرت پر. اس میں لکھا ہوا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری ہڈیاں جمع کی اور جمع کر کے ان پر دم کی، اور دم کرتے ہی وہ بکری کا بچہ دوبارہ کھڑا ہو گیا. آپ نے فرمایا جابر لے اپنا بچہ، ہم نے اللہ کے خزانے سے کھایا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کا جھوٹا کھا رہے ہیں، صحابہ کرام کا، اور صحابہ نبی کا جھوٹا. اسی لیے تو صحابہ کہتے ہیں بھئی کسی نے زمزم کا پانی پیا، کسی نے فرات کا پیا، کسی نے دجلہ کا پیا، اور کسی نے کسی اور نہر کا پیا. ہم وہ ہیں کہ نبی کی انگلیوں سے نکلا ہوا پانی پیا. کہاں سے پیا ہے؟ نبی کی انگلیوں کا نکلا ہوا پانی ہم نے پیا ہے. یہ وہ پانی ہے جو دنیا میں کبھی دوبارہ کسی کو میسر نہیں ہو سکتا. زمزم مل سکتا ہے آپ کو، کوثر مل سکتا ہے آپ کو، سلسبیل مل سکتا ہے آپ کو، تسنیم جنت کی نہر اس کا مل سکتا ہے پانی آپ کو، دجلہ و فرات کا پانی مل سکتا ہے آپ کو، بارش کا پانی آپ کو مل سکتا ہے. پر نبی کی انگلیوں سے نکلا ہوا پانی بس صحابہ کو ملا ہے، باقی کسی کو میسر نہیں ہوا. تو صحابہ کرام نبی کا جھوٹا، نبی صحابہ کا جھوٹا. تو اس لیے ہم بھی
کوشش کریں کہ ایسی محبت ہو کہ ایک ساتھ بیٹھ کے کھائیں۔ آج تو عجیب تماشا ہوا، ہر ایک کی پلیٹیں کیا الگ الگ رکھ دی جاتی ہیں، تیری پلیٹ الگ، جیسے پنڈت کھاتے ہیں نا، پنڈت کیا کرتے ہیں، کھائیں گے تو ایک دوسرے کی طرف پشت کر لیتا ہے، سامنے نہیں کھاتے، پشت، ادھر میں اگر چہرہ کیا ہوں تو ادھر وہ دوسری طرف، ایک پورب تو دوسرا پچھم، اور ایک اتر تو دوسرا دکھن، ایسے کھاتے ہیں۔ ہمارا بھی یہی حشر ہو گیا، دسترخوان ایک ہے، پلیٹیں سب کی الگ الگ، گلاس سب کے الگ الگ۔ نبی نے 70 صحابہ کا جھوٹا پیا ہے، ہم ایک گلاس میں پانی پینا گوارا نہیں کرتے، جھوٹا نہیں ہوتا، اس گلاس میں دوسرے کا پانی پینا گوارا نہیں کرتے۔ کیا نبی کی سیرت ہمیں یہی سبق دے رہی ہے؟ آقا تو فرما رہے ہو برکت الطعام ما کثرت بہ الایادی، کھانے کی برکت اس میں ہے، جتنے زیادہ ہاتھ ہوتے ہیں اتنی زیادہ برکت ہوتی ہے۔ ایک پلیٹ میں 4 آدمی کھائیں گے برکت زیادہ ہوگی، 8 کھائیں گے اس سے زیادہ برکت ہوگی۔ پوری لگن صحابہ کے سامنے آتی تھی، بڑی سی لگن، اور صحابہ چاروں طرف سے بیٹھ کے اس میں کھاتے تھے، اور اللہ کے نبی بھی ساتھ میں کھا رہے ہیں۔ ہم بڑے پارسا ہیں، بڑے پوتر، بہت بڑے پنڈت ہیں، کیا ہیں، بڑے صاف ستھرے ہیں، ہمیں جی کسی کا جھوٹا نہیں کھانا آتا۔ نہیں نہیں میرے بھائیو، نبی کی سیرت یہ ہے، اور نبی کی حدیث ضعیف ہے اگرچہ، آپ نے کیا فرمایا، سور المؤمن شفا، ایمان والے کے جھوٹے میں شفا ہے، ایمان والے کے جھوٹے میں کیا ہے، شفا ہے۔ تو اس لیے ایک دوسرے کا جھوٹا اگر کھا پی رہے ہیں تو اس میں کوئی کسی طرح کی قباحت نہیں ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت تقسیم ایسے کی ہے، دلوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے جیتا۔ تو ہم اپنی ذات سے، بات یہاں سے چلی تھی، ہم اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہیں دیں گے، لیکن بیوی کو ضرور دیں گے۔ کیوں بھائی؟ بیوی کو ضرور دیں گے۔ بعض ایسے ظالم لوگ ہوتے ہیں بیوی کو بیل کی طرح مارتے ہیں، تو یہ انسان نہیں ہے، یہ شیر چیتے بھیڑیے ان کو کہا جا سکتا ہے۔ ان کو نبی کا امتی کہلانے کا حق حاصل نہیں کہ نبی کو امتی کہا جائے، نبی کی یہ سیرت نہیں ہے۔ نبی نے پوری زندگی کبھی بھی اپنی ازواج مطہرات میں سے کسی پر ہاتھ اٹھایا ہی نہیں، کسی پر ہاتھ نہیں اٹھایا۔ اور ہم بڑے مرد بنتے ہیں کہ عورت پر ہاتھ اٹھا رہے ہیں۔ ارے مرد ہو تو کسی مرد سے پنجہ ملاؤ جا کے تو پتہ چلے گا کتنی طاقت تمہارے پنجے میں ہے۔ عورت کے اوپر اپنا زور دکھایا تو یہ تو تمہارا زنانہ پن ہے، زنانہ پن ہے کہ عورت پر ہاتھ اٹھا رہے ہو۔ تو اس لیے جو ہماری بیویاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تمہاری ماتحت تمہاری باندیوں کی طرح ہیں، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، اچھا سلوک کرو۔ اور نبی نے کیا فرمایا، خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیر لأہلی، تمہیں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے، اور میں اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہوں۔ اور ایک حدیث تو آپ کو سناؤں، مزہ آئے گا آپ کو۔ آپ نے فرمایا جو شریف لوگ ہیں ان پہ بیویاں غالب آتی ہیں، جو کمینے ہیں وہ بیویوں پہ غالب آتے ہیں، جو کمینے ہیں وہ بیویوں پہ غالب آتے ہیں۔ اور آپ نے فرمایا میں شریف بن کے رہنا چاہتا ہوں، کمینہ بن کے نہیں۔ آپ لوگ بولو، شریف بن کے رہنا چاہتے کہ کمینہ بن کے؟ ارے زور سے بولو، شریف بن کے تو غالب رہو گے کہ مغلوب رہو گے؟ مغلوب رہنے کا مطلب نہیں بیوی مارے، مغلوب رہنے کا مطلب ہے بیوی کو اتنی آزادی تو دو، اتنی آزادی تو دو کہ اپنے حقوق کا آپ سے مطالبہ کر سکے، اپنے حقوق کا اظہار کر سکے، نہیں کہ اتنا پریشر میں آپ نے اس کو رکھا کہ سہمی سہمی ڈری ڈری رہتی ہے، اجی حضرت سے کچھ کہہ دیا تو خیر نہیں، کب بم پھوٹ جائے کچھ نہیں معلوم ہے، اتنی ڈری ہوئی ہے۔ تو یہ ظلم ہے اس کے ساتھ میں، زیادتی ہے اس کے ساتھ میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت یہ ہے کہ آپ نے ازواج مطہرات کو کیا ہے آزاد رکھا تھا۔ آزاد رکھنے سے مراد کیا ہے، اتنا گھل مل گئے تھے کہ ازواج مطہرات اپنی ڈیمانڈ اللہ کے نبی کے سامنے رکھ دیتی تھی، اپنی ڈیمانڈ رکھ دیتی تھی۔ میاں بیوی ہیں، جھگڑے تو ہوں گے، لڑائیاں تو ہوں گی، کبھی ٹنٹن تو ہو جائے گی، لیکن میاں بیوی کی لڑائی دودھ کی ملائی، میاں بیوی کی لڑائی دودھ کی ملائی، زیادہ دیر تک باقی نہیں رہتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اور اماں عائشہ میں جھگڑا ہو گیا ایک مرتبہ، کچھ ہو گئی، کہاں سنی، ناراضگی سی ہو گئی، تو اللہ کے نبی نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو بلایا کہ ہمارا تصفیہ کر دو آ کے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ آئے تو آپ نے جو واقعہ پیش آیا تھا وہ سنانا شروع کیا۔ اماں عائشہ کہنے لگی ٹھیک ٹھیک بتائیے گا،
یہ ناز کا انداز تھا، یہ نہیں تھا اللہ کے نبی جھوٹ بولیں گے، یہ ناز کا ایک انداز تھا۔ تو کہا ٹھیک ٹھیک بتائیے گا۔ حضرت ابوبکر اٹھے، وہ تو جانثار تھے، یار غار تھے، ایک گھونسا لگایا، کہا جان کی دشمن نبی کو کہتی ٹھیک ٹھیک بتائیے گا۔ ایک گھونسا جو پڑا، اما عائشہ وہاں سے بھاگی، اللہ کے نبی کے پیچھے جا کے بیٹھ گئی۔ آپ نے فرمایا ابوبکر میں نے تمہیں صلح صفائی کے بلایا تھا مارنے کے لیے، جاؤ ہم خود ہی اپنی صلح صفائی کر لیں گے۔ حضرت ابوبکر چلے گئے، آپ نے یوں مڑ کے دیکھا، عائشہ دیکھا، بچا لیا ورنہ اور پٹ جاتی۔ جھگڑا ختم، صلح ہو گئی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ رہے۔ ہمیں بھی ایسا ہی انداز، یہ نبی کی کیا ہے؟ سیرت ہے۔ اس کا تعلق معاشرت سے، کس سے ہے؟ معاشرت سے ہے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رہن سہن کیسا تھا، ہمارا بھی ویسا ہی کیا ہو؟ رہن سہن ہو۔ اور ایک بات آپ کو بتاتا ہوں، مجھے حضرت نے بتائی تھی جب میں افریقہ گیا تھا حضرت کے پاس میں، زامبیا، ایک بات عجیب بتائی تھی، میں نے بہت سی جگہوں بتائی، آپ سے بھی کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے عورت میں ایک چپ لگائی ہے جو مردوں میں نہیں لگائی۔ ایک چپ عورت میں ہے جو مردوں میں نہیں ہے۔ وہ چپ کیا ہے؟ کہ عورت دن بھر ساری باتیں ریکارڈ کرتی رہے گی، سنتی رہے گی، سنتی رہے گی، سنتی رہے گی، جب شام ہوگی تب اسے کھجلی اٹھے گی بتانے کی کہ کسی کو بتائے۔ یہ فطرت ہے، مرد تو سنتا ہے بھول جاتا ہے، لیکن عورتیں کیا ہیں؟ 10 سال پہلے کی بات ہوگی، اگر موقع جھٹ سے وہیں پہ مارے گی، کہہ دے وہ نہیں بھولتی، تو وہ سب ریکارڈنگ کر رہی ہے۔ اب شام کو کھجلی اٹھی بتانے کی، آپ کہیں میں مصروف تھا، دن بھر تھکا ہوا ہوں، میں لیٹتا ہوں، سو جاتا ہوں، اب اس کے تو کھجلی اٹھ رہی ہے بتانے کی، تو اپنی ماں کو فون کرے گی، اماں آج یہ ہوا، یہ ہوا، یہ ہوا، وہاں سے گائیڈ لائن ملے گی، اچھا ایسا کر، ایسا کر، ایسا کر، وہاں سے گائیڈ لائن مل رہی ہے۔ تو اب کیا ہے؟ گھر ہمارا ٹوٹے گا، بنے گا نہیں۔ ماں اگر بگڑی ہوئی ہے، اور اگر ماں نہیں ہے تو بڑی بہن کو فون کرے گی، اپی میرے ساتھ آج یہ ہوا ہے، یہ معاملہ ہوا ہے۔ اب وہاں سے اسے کیا ہے؟ مل رہی انفارمیشن، گائیڈ لائن مل رہی، ایسا کر، ایسا کر، ایسا کر، ایسا کر۔ اور اگر بہن نہیں ہے تو اپنی پڑوسن کو سنائے گی، اور خدا نہ کرے پڑوسی کو سنا دی تو گھر ہی برباد ہو جائے گا۔ تو اس لیے آپ لوگوں سے مذاق کی بات نہیں کر رہا ہوں، حقیقت ہے یہ۔ اکثر خواتین کو شکایت رہتی ہے میرا شوہر مجھے وقت نہیں دیتا، میرا شوہر مجھے وقت نہیں دیتا۔ کیا مطلب؟ کچھ دیر ہم اس کے ساتھ تنہائی میں بیٹھیں، ایک ٹائم نکال لو چائے پینے کا، کہے گا چائے پینے کا، عصر بعد، مغرب بعد، عشاء بعد، آؤ چائے پی بیٹھ کے۔ اس وقت میں اب رودات سنو، کہو بیگم بتاؤ آج کیا ہوا، دن کیسا گزرا، اب وہ بتائے گی تمہارے بیٹے نہیں ہے کہا، بیٹی نہیں ہے کہا، بہو نہیں ہے کہا، پڑوس سے یہ ہوا، فلاں کا فون آیا، یہ ہوا، آپ نے کہیں یس کر دیا، کہیں نو کر دیا، کہیں اس کی کیا ہے تردید کر دی، اور کہیں اس کی تصحیح کر دی، بتا دیا، تو سمجھے گی ہاں میرے دل کا غم بھی کوئی سننے والا ہے، میرے دل کا درد بھی کوئی سننے والا ہے۔ ہم جب روزانہ سنیں گے تو اس کا غم ہلکا ہو جائے گا، اور سمجھے گی ہاں میرا شوہر مجھ سے محبت کرتا ہے۔ اور آپ نہیں سنو گے تو اللہ نے تو چپ لگا دی، اسے سنانا ضرور ہے کسی نہ کسی کو، وہ سنائے گی تو گھر برباد ہوگا، اس لیے کہ مس گائیڈ کیا جائے گا، اسے کیا کیا جائے گا؟ مس گائیڈ کیا جائے گا۔ میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں، تو اس لیے اپنی بیویوں کو چاہے 10 منٹ دو، تنہائی کے دو ضرور، اور دن بھر کی ان کی رودات سنو، اور سننے کے بعد اسے کیا کرو؟ صحیح کو صحیح کر دو، غلط پر کیا ہے؟ پردہ ڈال دو۔ کرو گے؟ ایک چائے کا ٹائم نکالو گے نا انشاءاللہ؟ آپ کہو گے یہ کون سی سیرت ہے؟ یہ بھی سیرت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ، دنیا میں نبی سے زیادہ مصروف کوئی انسان پیدا نہیں ہوا۔ اللہ کے نبی سب سے زیادہ، آپ کی زبان میں سب سے زیادہ بزی لائف کس کی تھی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ ساری دنیا کے تقاضے نبی کے پاس ہیں، ساری دنیا کے لوگ نبی کے پاس آ رہے ہیں، اور ہر ایک کو سمجھانا ہے۔ اس کے باوجود آپ کا معمول تھا کہ عصر کے بعد 9 کی 9 بیویوں کے پاس آپ جاتے تھے، ہر ایک کے پاس جا رہے، 2 منٹ بیٹھ رہے، بھائی خیریت ہے، ٹھیک ہے، کوئی کام ہے، کوئی ضرورت ہے، اور جس کے یہاں باری ہوتی وہاں آپ قیام کرتے تھے رات میں، سب کے پاس جاتے، خیریت معلوم کرتے، ضرورت کو پورا کرتے۔ سب سے مصروف ترین انسان وہ بھی اپنی بیویوں کو وقت روزانہ دے رہا ہے، خیریت معلوم کر رہا ہے،
تو ہماری زندگی اتنی مصروف نہیں ہو سکتی جتنی نبی کی مصروف تھی، نہیں ہو سکتی۔ تو اس لیے نبی کی سیرت سے ثابت ہے نبی نے اپنی بیویوں کو وقت دیا ہے، ہم بھی کیا دیں؟ اپنی بیویوں کو وقت دیں۔ جو میں نے شروع میں کہا تھا اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ دو، تو بیوی بھی کیا ہے؟ صرف مار کی تکلیف نہیں، اگر ہم اسے ٹارچر کر رہے ہیں، بد زبانی کر رہے ہیں، تان و تشنیع کر رہے ہیں، یہ بھی تو اذیت میں داخل ہے، یہ بھی تو تکلیف میں داخل ہے۔ یہ کب جائز ہے؟ یہ تو نبی کی سیرت کے خلاف ہے۔ سانس ٹارچر کر رہی ہے بیوی کو، آجی تو لے کے کیا آئی ہے؟ ننگی چلی آئی؟ نند ٹارچر کر رہی ہے، تیرے باپ نے دیا ہی کیا تھا؟ یوں ہی آ گئی میرے گھر میں، میرے بھائی کی زندگی کو تو نے تباہ کر دیا ہے، برباد کر دیا ہے۔ یہ ٹارچر کرنا، یہ اذیت دینا، اسلام کیا ہمیں اس کی اجازت دیتا ہے؟ اس کی اجازت دیتا ہے؟ میں ایک بات کہا کرتا ہوں، جب آپ کی بیٹی اور آپ کی بہن ہو، آپ اس کے لیے کیا پسند کرتے ہو؟ کیا پسند کرتے ہو؟ اپنی بیٹی کے لیے پسند کرو گے ساس اس کو تانے دے؟ اپنی بیٹی کے لیے پسند کرو گے کہ نند اس کو کیا ہے تانے دے؟ اپنی بیٹی کے لیے کیا پسند کرو گے کہ سسر اس کو تانے دے؟ اپنی بیٹی کے لیے پسند کرو گے کہ داماد اس کو مارے؟ اپنی بہن کے لیے پسند کرو گے کہ ہمارا بہنوئی ہماری بہن کو ستائے؟ جب اپنی بہن اپنی بیٹی کے لیے پسند نہیں کرتے ہو تو جو آپ کی بیوی ہے یہ بھی کسی کی بیٹی ہے، یہ بھی کسی کی بہن ہے، اس کو بھی کسی نے خون جگر پلا کر پالا ہے، اس کو بھی باپ نے محبت دی ہے، پیار دیا ہے، تو ہم اسے کیوں تکلیف دے رہے ہیں؟ اسے کیوں اذیت دے رہے ہیں؟ اسے کیوں ٹارچر کر رہے ہیں ہم؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ازواج مطہرات کے بارے میں دیکھو اور اپنے گھروں میں اس سیرت کو کیا ہے لانے کی بھرپور کوشش کرو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہے ایک سیرت؟ یہ ہے کہ آپ نے کسی کو اپنی ذات سے اذیت اور تکلیف نہیں دی۔ ہاں اذیت صحیح تو ضرور ہے، اذیت دی نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق اور آپ علیہ السلام کی سیرت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق سے اور اپنے کردار سے اپنے دشمنوں کو بھی اپنے قریب کیا ہے، دشمنوں کو بھی کیا کیا ہے؟ قریب کیا ہے۔ اور دشمن کی انتہا جس کا چہرہ نبی دیکھنا پسند نہیں کرتے تھے، نبی نے اس کو بھی معاف کر دیا۔ بولو وحشی کو معاف کیا کہ نہیں کیا؟ کہ وہ دشمن جو تلوار سونٹ کے کھڑا ہوا ہے کہ آپ کی گردن اتار دوں، میں یمنعک منی، داسور ابن حارث محاربی کہتا میں یمنعک منی، مجھ سے کون آپ کو بچائے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ بچائے گا۔ جیسی اللہ کہا ہاتھ تھر تھر آ گئے اس کے، تلوار گر گئی، اللہ کے نبی نے پکڑی، اب بول میں یمنعک منی، مجھ سے تجھے کون بچائے گا؟ سر جھکا لیا، آنکھیں نیچے کر لی، کہنے لگا کن خیر آفزین، کن خیر آفزین، اچھی تلوار لینے والے ہو جاؤ، مجھے معاف کرو، مجھے معاف کر دو۔ اللہ کے نبی چاہتے تو گردن اس کی ریت دیتے کہ نہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دشمن کو بھی معاف کر دیا، معافی نہیں کیا، جیسے ہی معاف کیا قدموں میں گر گیا کہ آپ نے معاف نہیں کیا، اپنا غلام بنا لیا۔ کلمہ پڑھا اس نے، اور کلمہ پڑھ کے اپنے علاقے میں گیا، پورے خاندان والوں کو جمع کیا اور سب کو اس نے اسلام کی دعوت دی، اور سارے خاندان والے تقریباً 400 لوگ ایمان کے اندر داخل ہوئے۔ اس کی وجہ سے نبی کے معاف کرنے کی وجہ سے اللہ کے نبی نے جانی دشمنوں کو معاف کیا تھا، جانی دشمنوں کو، دل میں کینہ نہیں۔ آج اس مجلس میں، مبارک مجلس میں آپ یہاں بیٹھے ہو مسجد کے اندر، مبارک دل میں یہاں سے تہیہ کر کے جاؤ، نیت کر کے جاؤ کہ انشاءاللہ جو بھی ہمارے دشمن ہیں آج میں ان سب کو معاف کرتا ہوں۔ بولو زور سے کہ انشاءاللہ میں اپنے دشمنوں کو معاف کرتا ہوں، دل پاک کرتا ہوں، کینے سے اپنے دل کو صاف کرتا ہوں۔ انہوں نے جو کیا میرے ساتھ زیادتی کی، لیکن میرے نبی کی سیرت میرے سامنے آئی، میرے نبی نے دشمنوں کو معاف کیا۔ فتح مکہ کے موقع پر جو دشمن خون کے پیاسے مکہ سے نکالنے والے، ان کو نبی نے کیا کہا؟ انتم الطلقاء،
तुम सब आजाद हो, तुम्हें माफ किया गया। मेरे नबी ने इनको माफ किया है जिन्होंने नबी के चेहरे पर थूका था, नबी की बेटियों को तलाक दी थी, सुमैया के 2 टुकड़े कराए थे, खब्बाब को अंगारों पर निकाला था, हजरत बिलाल के सीने पे पत्थर रखा था, शेब अबी तालिब ने 3 साल तक सोशल बाइकाट किया था, हिजरत करने पर मजबूर किया था। मेरे नबी ने जब उन सबको माफ कर दिया है तो मेरा सीना भी तो कुशादा होना चाहिए, मेरा दिल भी तो बड़ा होना चाहिए। मैं नबी की सीरत को अपनाऊंगा, मैं भी अपने दुश्मनों को माफ करता हूं। करते हो भाई? कुछ तो पैगाम लेकर जाओ, कुछ तो अपने दिल में सजा के जाओ नबी की सीरत को, कि जिससे भी दुश्मनी है मैं उन सबको क्या करता हूं, अल्लाह के लिए क्या करता हूं, माफ करता हूं। और जब मिलेंगे फौरन में उसे सलाम करूंगा, मुसाफा करूंगा, सीने से लगाऊंगा कि अल्लाह के लिए मैंने तुम्हें माफ किया। करोगे माफ इंशाअल्लाह? थके तो नहीं? 9 बजे तक का टाइम दिया गया था, 9 से ज्यादा हो गया। तो इसलिए मेरे भाइयों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया है, अपनी सीरत से हमें सबक दिया है कि हम क्या करें भाई, दुश्मनों को माफ कर दें। तो हम अपने दुश्मनों को क्या करेंगे, इंशाअल्लाह माफ कर देंगे। अपने मुखालिफीन को क्या करेंगे, माफ करेंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में मक्का से एक काफिर आता है और आपस में बैठ के उन्होंने तय किया था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर लाओ या कैद करके लाओ, तो मुंह मांगा इनाम भी देंगे, तुम्हारा कर्जा भी चुका देंगे, और अगर तुम मारे गए तुम्हारी औलाद का जिंदगी भर खर्चा उठाएंगे। एक बड़े काफिर ने ये मुआहिदा कर लिया था। अब वो चला और जा करके मदीना मुनव्वरा पहुंचा। जैसे ही मदीना पहुंचा अपनी ऊँटनी को उसने बांधा। हजरत उमर, शामत आई उसकी, हजरत उमर ने देख लिया। हजरत उमर की फरासत पहचान लेते थे चेहरा देख के। अभी वो उतर नहीं पाया, हजरत उमर ने गिरबान पकड़ लिया। है खबीस, यहाँ कैसे आए यहाँ पे? कि जी रिश्तेदारों से मिलने आए। ना 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 ना, ऐसा नहीं है, कुछ और है, कुछ और ही तेरा इधर। बदले बदले से सरकार नजर आते हैं, कहते हैं ना, बदले बदले से सरकार नजर आते हैं, इरादा कुछ और है तेरा, सच बता। नहीं नहीं, अपने रिश्तेदारों से मिलना। घसीटा हजरत उमर ने, ले जाने लगे मस्जिद नबी में। अल्लाह के नबी ने देख लिया, फरमाया उमर छोड़ दो, आने दो इसे। हजरत उमर ने छोड़ा और भाग करके अंदर मस्जिद नबी में गए और सहाबा से कहा, अल्लाह के नबी को अपने घेरे में ले लो, इसका इरादा मुझे अच्छा नहीं लगता, इसका इरादा मुझे अच्छा नहीं लगता। सहाबा ने चारों तरफ से अल्लाह के नबी को घेर लिया, बीच में अल्लाह के नबी। अब वो आया, पीछे बैठा, आपने फरमाया आ मेरे पास आ। अब सहाबा डर रहे हैं। उमर ने कहा है, जाकर अल्लाह के नबी के करीब बैठ गया। आपने पूछा क्यों आया है? ये रिश्तेदारों से मिलने आया हूँ। सच बता दे क्यों आया? जी कहते हो रहा हूँ रिश्तेदारों से मिलने आया। ये तलवार कैसी लेके आया? जी अपनी हिफाजत के लिए लाया हूँ। सच बता दे कि जी नहीं, रिश्तेदारों से मिलना। अल्लाह के नबी ने फरमाया, क्या फुला ने तुझे जहर में बुझा के तलवार नहीं दी? और फुला ने तेरे कर्जे को चुकाने का वादा किया है, तेरे बच्चों के खर्चे की कफालत की जिम्मेदारी ली है उसने। और क्या उसने ये नहीं कहा है कि मोहम्मद का सर ले आ या मोहम्मद को गिरफ्तार करके ले आ तू? अब तो उसके तोचे उड़ गए, हक्का बक्का रह गया कि ये किसने बता दिया कि हम 2 के अलावा कोई तीसरा नहीं था उस कमरे में, कोई तीसरा नहीं था। कहने लगा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्नका रसूलुल्लाह। कहने लगा मैं और उस बंदे के अलावा जब तीसरा कोई था नहीं, आपको कैसे पता चला? यकीनन आपके रब ने आपको बताया है, आप नबी सादिक हैं। मैं आपका कलमा पढ़ता हूँ, ईमान ले आया। मेरे भाइयों, नबी को मालूम हो गया था ये जहर की बुझी तलवार लेके आ रहा मुझे मारने के लिए, इरादा मालूम हो गया था। तो नबी जब उमर ने पकड़ा था तभी कह देते, निमटा दे उमर, मुझे पता है क्यों आ रहा है। कह सकते थे कि नहीं? हमें पता चल जाए हमारे दुश्मन के बारे में आ रहा है तो हम क्या करेंगे? बेटों से कहें, बेटो टिक्का बोटी कर दो इसकी, चील कौओं को गोश्त खिला दो इसका, कि हमारा दुश्मन है। अल्लाह के नबी को मालूम है ये दुश्मन है और इस इरादे से आ रहा है, लेकिन उसके बावजूद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या है, बुला के पूछा, माफ किया, और वो ईमान के अंदर क्या हो गया, दाखिल हो गया। तो इसलिए जब नबी इतने बड़े दुश्मनों को माफ कर सकते हैं तो हम भी अपना सीना बड़ा करें, दिल बड़ा करें कि हम भी दुश्मनों को क्या करेंगे, माफ करेंगे। हाँ, दुश्मनों से होशियार रहेंगे, माफ कर देंगे ताकि कयामत की पकड़ से वो बच जाए।
قیامت کی پکڑ سے کیا ہے وہ بچ جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اللہ نبی والی سیرت ہمارے اندر پیدا کر، نبی والا درد میرے اندر پیدا کر دے۔ ایک جز ہمارا باقی رہ گیا، اب وقت اجازت نہیں دیتا، پھر کبھی اس جز پر انشاءاللہ بات ہوگی۔ سریرت النبی، نبی کا درد، نبی کا غم، نبی کی کڑھن، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر جو ہے وہ کیا تھی، اس فکر پر پھر بات ہوگی۔ دعا کریں جو کہا سنا گیا ہے اللہ میری آپ کی زندگی اس کے مطابق بنا دے۔ کرتے ہو ارادہ انشاءاللہ؟ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یا ربی یا ربی یا رب، سبحان ربی الاعلی العلی الوہاب، یا رب لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك عظیم سلطانك، اللهم لك الحمد كما انت اهله، وصل وسلم على سيدنا كما هو اهله، وافعل بنا ما انت اهله، فانك اهل التقوى واهل المغفرة، یا اول الاولین یا آخر الاخرین، یا ذا القوة المتین، یا راحم المساکین ویا ارحم الراحمین، اللهم انت خلقتنا وانت تهدینا وانت تطعمنا وانت تسقینا وانت تمیتنا وانت تحیینا، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره، اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم انا نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من سخطك والنار، اللهم انا نسالك حبك وحب من يحبك وحب عمل يبلغنا الى حبك، اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، نستغفرك ونتوب إليك۔ اے اللہ ہم ظاہر میں بندے حقیقت میں بہت گندے ہیں، اے اللہ ہمارے من کی گندگی دور فرما، اے اللہ یہ ہاتھ اٹھائے جانے کے قابل نہیں، یہ زبان مانگنے کے قابل نہیں، یہ منہ دکھانے کے قابل نہیں، لیکن میرے اللہ کہاں جائیں کس سے کہیں، کوئی سننے والا نہیں، مولا ہم سر سے لے کر پیر تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، گناہوں میں سنے ہوئے ہیں، کوئی عضو کوئی انگ اور کوئی رواں گناہوں سے بچا نہیں ہے، میرے پیارے اللہ ہم نے بہت گناہ کیے ہیں، تیری شان ہے انی لغفار لمن تاب، میں بہت معاف کرنے والا ہوں جو توبہ کرے، اے اللہ ہم توبہ کرتے ہمیں معاف فرما، ہماری توبہ قبول فرما اور توبہ پر استقامت ہمیں نصیب فرما، میرے پیارے اللہ ہم تو گناہ کر بیٹھے اور گناہ کر کر کے ڈھیٹ ہو گئے، اے اللہ بے غیرت ہو گئے گناہ کر کے،
اے میرے اللہ گناہ چھوڑنا چاہتے ہیں پر عادت سے مجبور ہیں، چھوٹتے نہیں ہیں، میرے اللہ تو گناہ چھڑا دے، مولا تو گناہ چھڑا دے، گناہوں کی نحوست اے اللہ ہمارے اوپر طاری ہو چکی ہے، اے میرے اللہ ہمیں گناہوں کی گھن عطا فرما، نفرت گناہوں سے عطا فرما، اے اللہ اطاعت کا ذوق، عبادت کا شوق ہمیں عطا فرما، سنتوں کا اہتمام نصیب فرما، بدعات سے حفاظت فرما، میرے پیارے اللہ ایمان کا کمال عطا فرما، اے اللہ علم و عمل کا ہمیں جامع بنا دے، اے اللہ نمازوں کا سرور و کیف عطا فرما دے، خشوع و خضوع عطا فرما دے، نبی والے اخلاق دے دے، صحابہ والی صفات دے دے، اے میرے پیارے اللہ کریم آقا اخلاص عطا فرما، ریا سے، شہرت سے، دکھاوے سے ہماری حفاظت فرما، کوئی عمل ہمارے پاس اخلاص والا نہیں ہے، اللہ جو بھی کیے شیطان نے حصہ لگا لیا ہے، میرے اللہ ہمیں اخلاص عطا کر دے، اور جو اعمال کیے ہیں ٹوٹے پھوٹے ان کو ہی قبول فرما لے، میرے پیارے اللہ ہم کمزور ہیں، ناتواں ہیں، امتحان کے لائق نہیں، میرے اللہ بغیر امتحان کے کامیاب فرما، اللہ تو آزمائش میں ڈالے گا قدم ڈگمگا سکتے ہیں، ایمان کے لالے پا سکتے ہیں، میرے اللہ بغیر آزمائش کے ہمارے قدموں کو آگے بڑھا دے، سنت شریعت کا پابند بنا دے، نبی کی سیرت اپنانے والا بنا دے، میرے اللہ ہم کتنے نالائق کتنے بے وفا امتی ہیں، ہمارے نبی نے تو ہمارے لیے پتھر کھائے، ہمارے لیے خون بہایا، ہمارے لیے اپنے آنسو بہائے، راتوں کی نیندیں قربان کی، 3 مہینے گھر میں چولہا نہ جلا، ہمارے نبی کی ازواج مطہرات اے اللہ بھوکی رہی، نواسے بھوک سے تڑپتے رہے، اے اللہ لیکن ہم کتنے غدار امتی ہیں، نبی کے درد کو نہ سمجھا، نبی کے غم کو نہ سمجھا، اے میرے اللہ ہمیں معاف فرما دے، معاف فرما دے، نبی کے درد کو اپنا درد بنا دے، اے اللہ نبی کے غم کو اپنا غم بنا دے، اے اللہ نبی کی آنسوؤں کی لاج رکھنے والا بنا دے، اے اللہ نبی کے اوپر جو پتھر پڑے ہیں میرے اللہ ہم تجھے ان پتھروں کا واسطہ دیتے ہیں، ہمیں اے اللہ نبی کا حقیقی امتی بنا دے، سچا امتی بنا دے، اور نبی کے دین کی خدمت کے لیے ہمیں ہماری نسلوں کو قبول فرما، اے اللہ ہمیں دین کی خدمت سے محروم نہ فرما، اے میرے اللہ جو عمل تجھے سب سے زیادہ پسند ہے اس عمل کے لیے ہماری زندگیوں کو وقف فرما دے، وقف فرما دے، میرے اللہ ہم کر تو رہے ہیں جو ہم سے ہو رہا ہے قبول کرنا تیرا کام، قبول کرنا تیرا کام، اے اللہ جو تو لے رہا ہے ہم کر نہیں رہے بلکہ تو کام لے رہا ہے تو قبول بھی فرما لے، مردود نہ فرما، محروم نہ فرما، شقی بدبخت نہ فرما، اے میرے اللہ کریم آقا، کریم آقا نبی کی سنتوں کا ہمیں اللہ دیوانہ بنا دے، دیوانہ بنا دے، ہمارے گھروں کو نبی کی سنتوں کا مرکز بنا دے، اے اللہ دین و شریعت کا ہمارے گھروں کو گلدستہ بنا دے، اے میرے پیارے اللہ ہماری نسلوں کی حفاظت فرما، خاص طور سے ہماری جوان بچیوں کی حفاظت فرما، جوان بچوں کی حفاظت فرما، اے اللہ دیکھ تو صحیح آج ہمارے بوڑھے بھی سفید داڑھی والے بھی معافی مانگ رہے ہیں، اور اللہ جوان خون معافی مانگ رہا، جوان خون معافی مانگ رہا ہے، مولا معاف کر دے، مولا معاف کر دے،
اے میرے اللہ ہمارے جوانوں کی جوانیاں قبول فرما، اے میرے اللہ ہمارے جوانوں کو رات میں مسلح آباد کرنے والا بنا دے، رات میں آنسو بہانے والا بنا دے، امت کے درد کو لینے والا بنا دے، امت کے لیے قربانی دینے والا بنا دے۔ اے اللہ انہی میں کوئی سلطان صلاح الدین ایوبی کھڑا فرما، اے اللہ کوئی طارق بن زیاد جیسا جیالہ پیدا کر دے، اے اللہ انہی میں کوئی مجدد الفسانی پیدا کر دے، اے اللہ کوئی خواجہ معین الدین اجمیری جیسا پیدا کر دے، اے اللہ کوئی مولانا الیاس جیسا رونے والا پیدا کر دے، امت کے لیے تڑپنے والا پیدا کر دے، جو رو کے تجھے منا لے اور امت کی نیا پار لگا دے۔ اے اللہ امت میں رونے والے نہ رہے، امت کا درد رکھنے والے نہ رہے، امت کو نوچنے والے رہ گئے۔ میرے اللہ امت کو کچھ اپنوں نے لوٹا، کچھ پرائیوں نے لوٹا، مولا لٹی پٹی امت تیرے سامنے کھڑی ہے، مولا رحم کھا لے، ننگے سر امت کھڑی ہے اقوام عالم کے سامنے، تیرے نبی کے سامنے۔ ایک قبیلے طے کی عورت بغیر دوپٹے کے آئی، نبی نے اپنی کالی کملی اس کے سر پہ ڈال دی۔ اے اللہ پوری امت ننگے سر ہے اور ہماری کتنی بہنوں کے سر سے دوپٹے کھینچ لیے گئے، اے اللہ کتنی کی آبروں میں لوٹ لی گئیں۔ اے اللہ امت کا کوئی جوان نہ رویا، ہم سے اچھا تو حجاج بن یوسف ظالم تھا، ایک بہن نے آواز لگائی تھی یا الحجاج، حجاج مدد کر، اس نے 7,000 کی فوج بھیج دی تھی اور اپنی بہن کی عزت کی حفاظت کی تھی۔ اے اللہ ہم نہ کر سکے اپنی بہنوں کی حفاظت، مولا معاف فرما دے، معاف فرما دے، اور ہمیں اپنی بہنوں کی عزت و ناموس اور ان کے ایمان کی حفاظت کے لیے قبول فرما، قبول فرما۔ میرے اللہ امت میں امت بنا پیدا فرما دے، اے اللہ امت میں اتحاد پیدا کر دے، اے میرے پیارے اللہ امت کے اندر اے اللہ اجتماعیت پیدا فرما، فراست ایمانی کو زندہ فرما، حکمت عملی کو زندہ فرما، حسن تدبیر کو زندہ فرما، اے میرے اللہ غیروں کی جو پلاننگ اور اسکیم ہے اسے زیر و فیل فرما دے، اے اللہ جو ان کی تدبیریں ہیں انہی پر الٹ فرما دے، اے اللہ جو ان کی عزائم ہیں انہیں خاک میں ملا دے، اے اللہ ان کی طاقت کو آپس میں لڑا کے توڑ دے، اے اللہ آپس میں ان میں انتشار پیدا فرما، آپس میں نفرتیں ان میں ڈال دے، اور اہل ایمان میں محبتیں زندہ فرما، پیار زندہ فرما۔ میرے پیارے اللہ ہمارے مدارس کی، مساجد کی، خانقاہوں کی، مراکز مکاتب مقابر کی حفاظت فرما، دینی تنظیموں تحریکوں کی حفاظت فرما، ان کی ضروریات کا غیب سے تکفل فرما، علماء مشائخ کی، اکابرین کی حفاظت فرما، ان کے فیوض سے ہمیں مستفید فرما، اے اللہ تمام امت کے جان کی، ایمان کی، مال کی، عزت و آبرو کی، گھر بار کاروبار کی حفاظت فرما۔ اے میرے اللہ امت بار بار آسمان کو دیکھ رہی ہے، کب تیری مدد آئے، کب تیری مدد آئے گی؟ اے اللہ امت پر اپنی مدد کے دروازے کھول دے، اے اللہ مدد نازل فرما دے، اے اللہ اب ہم میں کوئی ابو بکر جیسا رونے والا نہیں ہے، کوئی عمر جیسا درد والا نہیں ہے، کوئی عثمان جیسی حیا والا نہیں ہے، ہم نالائق امتی ہی ہیں، ہم گنہگار بندے ہی ہیں، مولا ہماری صدا ہی سن لے، ہم اپنا درد کس سے کہیں، اپنا غم کس سے کہیں، اپنا دکھڑا کسے سنائے جا کر کے؟ میرے اللہ ہمارے زخموں پہ مرہم رکھنے والا تیرے سوا کوئی نہیں، کوئی نہیں میرے مولا، کوئی نہیں، مولا تو ہی ہماری صدا سن لے، تو ہی ہماری صدا سن لے، ہمیں قبول فرما، ہماری نسلوں کو قبول فرما۔ اے اللہ یہ جتنا مجمع آیا ہوا تیرے نبی کی محبت میں آیا، تیری محبت میں آیا، ان سب کو اپنی اور اپنے نبی کی محبت میں سرشار فرما، سچی محبت عطا فرما۔ اے میرے پیارے اللہ یہ میری وجہ سے نہیں آیا، تیرے نبی کی محبت میں آیا ہے، اے اللہ ان کو حقیقی نبی کی محبت عطا کر دے، اپنی حقیقی سچی محبت عطا کر دے۔ اے میرے اللہ تو ہمارے دلوں میں آ جا، ہمارے دلوں میں سما جا،
ہمارے دلوں پہ چھا جا، اپنے نبی کی محبت ہمارے دل کے نہاد خانوں میں بسا دے، خون کے قطرے قطرے میں بسا دے۔ میرے پیارے اللہ قبول فرما لے، قبول فرما لے۔ اے اللہ تمام بیماروں کو شفا دے دے، خاص طور سے دلشاد بھائی بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب روحانی جسمانی مریض ہیں، اے اللہ ہمیں ہر قسم کی صحت عطا فرما، بیماریوں سے نجات عطا فرما۔ اے میرے اللہ اس جلسے کے انعقاد میں جن بھائیوں نے جیسے بھی حصہ لیا ان کی محنتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور ان کو اور ان کی نسلوں کو دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لے، قبول فرما لے۔ اے میرے اللہ ہم تیرے در کے نسلی بھکاری ہیں، اے اللہ ہم نے اپنے دادا کو بھی تجھی سے مانگتے دیکھا، اپنے ابا کو بھی تجھی سے مانگتے دیکھا، بوڑھی ماں بھی ہم نے دیکھا تجھی سے مانگتی ہے، اور ہمارے معصوم بچے بھی تجھی سے مانگتے ہیں، ہم بھی تجھی سے مانگ رہے ہیں۔ نسلی بھکاری خالی نہیں لوٹائے جاتے، تو بھی ہمیں خالی نہ لوٹا۔ اے اللہ ہم تو تیرا بچپن سے نام لینے والے، پیدا ہوئے تو ابا نے کان میں تیرا نام لیا تھا، اور اللہ جب بولنے لگے ماں باپ نے اللہ اللہ کہنا سکھایا۔ اللہ پھر تیرا قرآن سیکھا ہم نے، تیرا نام سیکھا ہم نے، اگرچہ ہمیں لینا تو اب بھی نہیں آیا ہے، لیکن ابا نے انگلی پکڑ کے بتایا یہ ہے اللہ کا گھر، یہیں سے ضرورتیں پوری ہوں گی، اس وقت سے تجھ سے مانگ رہے ہیں۔ اے میرے اللہ ہمیں محروم نہ فرما، محروم نہ فرما، مولا نواز دے۔ دنیا میں بھی اگر کسی کے یہاں نوکر کام کرتے کرتے بوڑھا ہو جائے اس کو نکالتے نہیں، نبھا لیتے ہیں۔ مولا ہماری داڑھی بھی سفید ہو، اے اللہ تو بھی ہمیں نبھا لے، نبھا لے، رد نہ فرما، رد نہ فرما، رد نہ فرما، نبھا لے میرے اللہ، قبول فرما لے، قبول فرما لے۔ مولا ایمان کی موت عطا فرما، جمعے کے دن موت عطا فرما، شہادت کی موت عطا فرما، رمضان کے مہینے میں موت عطا فرما، سجدے کی حالت میں موت عطا فرما، اپنے راستے کی موت عطا فرما۔ اے اللہ نبی کے شہر میں جنت البقیع میں دفن مقدر فرما۔ اے میرے اللہ حرمین شریفین کی بار بار مقبول حاضری کی توفیق عطا فرما، اور اے اللہ جتنی خیر کی دعائیں ہمارے نبی نے مانگی ہمیں پوری امت کو عطا فرما۔ جن شرور فتن سے آپ نے پناہ چاہی ہماری پوری امت کی حفاظت فرما، ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے وسیلے قبول فرما۔ جزا اللہ عنا محمد وعلى آلہ صلی اللہ علیہ وسلم برحمتک یا